غامدی۔ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کو اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے تصور شیطان۔ جی ہاں ناظرین، وہی شیطان جو اگر آدم کو نہ بہکاتا تو شاید آج ہم دنیا میں نہ ہوتے، وہی شیطان جو لمحوں کی خطا کے باعث صدیوں کی سزا کاٹ رہا ہے، وہی شیطان جسے اقبال نے جمہوریت کا بانی قرار دیا، جس کی شخصیت پہ اخوان الصفہ اور سر سید احمد خان نے تحفظات کا اظہار کیا اور اسے صرف برائی کی کشش قرار دیا۔ منصور حلاج اور ابن عربی شیطان کو توحید کا علم بردار کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر ہر گناہ کے لیے شیطان بہکاتا ہے تو پھر شیطان کو نافرمانی کے لیے کس نے بہکایا؟ کیا ہم اپنے اعمال کی ذمہ داری شیطان پہ ڈال سکتے ہیں؟ اگر شیطان آگ سے بنا ہے تو کیا دوزخ کی آگ اس پہ اثر کرے گی؟ اگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے تو کیا شیطان اب توبہ نہیں کر سکتا؟ کس چیز نے اسے اپنی 1000 سالہ عبادت سے دستبردار ہونے پہ مجبور کیا؟ اور آخر شیطان بہکاتا کیسے ہے اور ہم خود کو اس کے بہکاوے سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے لے کے چلیں، میں چاہوں گا کہ آپ شیطان کی شخصیت اور اس کے افعال پہ مختصر روشنی ڈالیے۔ شیطان کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، جس طرح آپ اردو زبان میں کہتے ہیں سرکش ہو گیا، بالکل اسی مفہوم میں عربی زبان میں شیطان کا ایڈجیکٹو یا اسم صفت استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص جب سرکشی اختیار کرتا ہے انسانوں میں سے تو اسے بھی شیطان کہا جا سکتا ہے، جنوں میں سے سرکشی اختیار کرتا ہے تو اسے بھی شیطان کہا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ زبان کے لحاظ سے اگر کوئی جانور سرکش ہو جائے تو اس کے لیے بھی شیطان کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اسم صفت ہے، ایک ایڈجیکٹو ہے، اور جس طریقے سے دوسرے اسماء صفات استعمال ہوتے ہیں یا دوسرے ایڈجیکٹیوز استعمال ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ لفظ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ ہماری اردو میں بھی آپ دیکھیے اس کے وہی استعمالات ہیں۔ بچہ بعض اوقات حدود سے تجاوز کر کے شرارت کرنے لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ تم تو شیطان ہو رہے ہو۔ تو یہ استعمالات قرآن مجید میں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ قرآن مجید کو آپ سورہ بقرہ میں شروع کرتے ہیں تو وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو مصالحت کی تجویزیں پیش کر رہے ہیں، یہ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے جا کر یہ اور یہ کہتے ہیں۔ وہاں ظاہر ہے کہ شیطانوں سے مراد ان کے لیڈر ہیں، ان کے رہنما ہیں، وہ پیچھے بیٹھ کر شرارتیں کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ان کی اس سرکشی کی وجہ سے انہیں شیطان کے لفظ سے تعبیر کر دیا ہے۔ ہم اپنی زبان میں بلکہ دنیا کی ہر زبان میں اس طرح کے اسماء صفات اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طریقے سے انسانوں کے اندر سے بعض لوگ سرکش ہو کر شیطان بن جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جنوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہیں ان میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مادے کی تینوں صورتوں سے مخلوقات پیدا ہوئی ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے جس میں ہم مادے کو ٹھوس شکل میں دیکھتے ہیں، اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، بہت سے دوسرے جانوروں کی تخلیق ہوئی ہے۔ مادے کی ایک صورت وہ ہے کہ جس میں وہ انرجی بن جاتا ہے، اور جس کو آپ قدیم اگر تعبیر اختیار کریں تو زیادہ سے زیادہ آگ ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس سے جنات پیدا ہوئے ہیں۔ اور جب وہ لائٹ یا نور یا روشنی کی صورت میں بہت لطافت میں چلا جاتا ہے تو اس سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو جتنی مادے کی صورتیں ہو سکتی ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ان میں یہ 3 مخلوقات بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں، چونکہ ان تینوں مخلوقات کو ارادہ دیا گیا ہے، ان تینوں مخلوقات کو اختیار دیا گیا ہے، ان تینوں مخلوقات کو شعور دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب شعور کو استعمال کیا جائے گا، ارادے کو استعمال کیا جائے گا تو برا استعمال بھی ہوگا، اچھا استعمال بھی ہوگا۔ جب برا استعمال آخری درجے میں ہوتا ہے اور سرکشی تک پہنچ جاتا ہے تو ہم اسے شیطنت سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو آدمی اس طرح کی کسی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے اسے شیطان سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ سادہ بات ہے، اس کے اندر کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے۔ کہ آپ ابلیس کی شخصیت اور افعال پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ابلیس کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، یعنی جس طریقے سے انسانوں کے اندر سے اگر کوئی آدمی غیر معمولی سرکشی اختیار کر لے تو آپ اسے شیطان کہتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ابلیس نے جو جنات میں سے ایک جن تھا جب سرکشی اختیار کر لی تو اسے بھی شیطان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ ایک ڈیزیز ہے جس کو کہتے ہیں OCD آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، جس میں ایک تھاٹ پیٹرن بار بار ری جنریٹ ہوتا ہے، آپ چاہتے ہوئے بھی اس کو دبا نہیں سکتے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں بھی آپ کی فری ول اس میں مطلب کہ کوئی رول پلے نہیں کر رہی ہوتی؟ کیا اس میں بھی شیطان انوالو ہے؟ اگر اس میں شیطان انوالو نہیں ہے، اس کا گناہ سارا میرے سر ہے، تو اس اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ یہ شیطان کب آپ پر اثر انداز ہوتا ہے اس کا ایک قانون ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر موقع کے اوپر
وہ یہ کام کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا ارادہ اور آپ کا اختیار روبہ عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری ہے کہ جس میں آپ کا ارادہ اور آپ کا اختیار ویسے ہی معطل ہوا ہے، تو اس میں شیطان کیا کرے گا آکے؟ انسان کو ایک باشعور مخلوق بنایا گیا ہے جس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے۔ جب انسان اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کر کے سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر حقیقت واضح ہو گئی ہے، اس کے باوجود آپ اس سے انحراف کر رہے ہیں، آپ ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس کا ارتکاب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز جب آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو ایک خاص مرحلے پر آ کر پھر شیاطین کو بھی موقع مل جاتا ہے، خواہ وہ دنیاوی زندگی میں آپ کے گرد و پیش ہوں، جن کو آپ انسانوں کے شیاطین کہتے ہیں، یا وہ جنات میں سے ہوں، وہ اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلا کام ہم کرتے ہیں، یعنی ہمارا ارادہ، ہمارا اختیار جو ہمارے اختیار میں ہے، پہلے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا استعمال صحیح ہے تو آپ کو فرشتوں کی تائید ایک مرحلے پر حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا استعمال غلط ہے تو ایک خاص مرحلے کے اوپر آ کر شیطان اس میں در اندازی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ چیز ہے، جس طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ آپ ایک غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے گرد و پیش میں آپ کے جو دوست احباب ہیں، ان میں سے جو کسی غلط رویے کو زیادہ پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے قریب ہوتے ہیں، پھر ان کے خیالات، ان کے افکار آپ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ غامدی صاحب، یہاں سے ہم آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ غامدی صاحب، کیا حضرت آدم کا ارادہ بھی کمزور پڑ گیا تھا جو شیطان انہیں بہکانے میں کامیاب ہو گیا؟ آدم ہی تھے، یعنی وہ کوئی الگ سے مخلوق تو نہیں تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہمیں یہ بتایا کہ آدم کو کیا صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ آدم کے پاس ارادہ بھی ہے اور اختیار بھی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر انسان اپنی فطرت کو صالح رکھے تو پھر اس کے بعد شیطان اس وقت تک اس کو نہیں بہکا سکتا جب تک کہ اس کے اپنے اندر کمزوری نہیں پیدا ہو جاتی۔ وہ کمزوری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ بعض اوقات کسی اچھے پہلو سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ شیطان نے بار بار جس چیز کی ترغیب دی سیدنا آدم علیہ السلام کو، وہ چیز اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ آپ اس درخت کا پھل اگر چکھیں گے تو اس سے آپ کو حیات جاوداں حاصل ہو جائے گی، ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، آپ اٹرنل لائف میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ موت آپ کے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے۔ اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہیں چکھا تو اس کا نتیجہ آپ کے حق میں یہ نکلے گا کہ آپ موت کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تو انسان زندگی کا خواہاں ہے، حیات جاوداں چاہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قدیم ترین کہانیوں سے ہم آب حیات کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، اگرچہ خضر بھی وہاں جا کے رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن بہرحال نکل تو کھڑے ہوتے ہیں۔ تو شیطان نے بالکل یہی بات کہی۔ قرآن مجید میں الفاظ یہ ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں، الا ملک لا یبلا، ایک ایسی بادشاہی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ درخت کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یہ ایک مجازی تعبیر تھی، ہمیشگی کا درخت۔ میں نے تو اس کو واضح کیا ہے اپنی تفسیر میں بھی کہ اصل میں شیطان نے کیا شیطان نے آ کر وہی جذبات بھڑکائے جو آج بھی ہمارے لیے سب سے بڑی لغزش کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر ایک انانیت ہے، دوسرے جنس کے داعیات ہیں، اس نے ان دوسرے داعیات کو بھڑکا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ معاملہ ہو گیا جس سے اصل میں نسل کی ابتدا ہوئی۔ اور یہ نسل کی ابتدا ہے جس کو اس نے اس طرح تعبیر کیا تھا کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں تو موت آ جائے گی۔ زندگی آپ کو ملی اسی صورت میں سکتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو آگے بڑھائیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اس مشورے پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ معاملہ ہونا شروع ہو گیا جس کے بعد اگر شیطان پھر حضرت آدم کو نہ بہکاتا تو بنی نوع انسان کبھی وجود میں نہ آتی؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو واقعات کے بارے میں یہ طے کرنا ہوتا ہے نا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا، اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیم بنائی، اس اسکیم کا ظہور کسی دوسری صورت میں ہو جاتا۔ اسباب کام کرتے، شیطان نے اللہ میاں کی اسکیم میں مداخلت کی۔ اللہ تعالیٰ کی تو اسکیم ہی یہی تھی، یہی اسکیم تھی کہ آدم و حوا کو بنایا جائے، یہ اسکیم تھی کہ انہیں اقتدار دیا جائے، یہ اسکیم تھی کہ انہیں اختیار دیا جائے، زمین کی بادشاہی ان کو منتقل کی جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ شیطان کا واقعہ تو بہت بعد میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ کہہ رہے ہیں، ابھی ارادہ کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اختیار بھی دوں گا اور اقتدار بھی دوں گا۔ تو اختیار اور اقتدار جہاں ہوگا وہاں اس کا استعمال بھی ہوگا۔ دیکھیے لفظ اختیار اور لفظ اقتدار یہ چاہتا
ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے استعمال کرنے کا حق دیا جائے. جب آپ اسے استعمال کریں گے اچھا بھی کریں گے برا بھی کریں گے, غلط بھی کریں گے صحیح بھی کریں گے. تو انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا اور اس اختیار کو استعمال کوئی غلط معنی میں نہیں کیا, یعنی ایک ایسی چیز کی ان کو ترغیب دی گئی جو اپنی ذات میں بالکل جائز چیز تھی, اس میں کوئی ممانعت نہیں تھی. وقتی طور پر اس کو روک کر کچھ سبق دینا پیش نظر تھا اور وہ سبق حاصل ہو گیا. یعنی معلوم ہو گیا کہ سرکشی اور انانیت نہ ہو تو غلطی کرنے کے بعد بھی انسان خدا کی طرف رجوع کرتا ہے, اور اگر انسان خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتا ہے, اور معافی نہیں کرتا بلکہ برگزیدہ کر کے پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیتا ہے. ٹھیک, آپ پوچھیے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان ایک فارم آف بیہیویئر ہے رادر دین پرسونیفائڈ فارم, تو پھر ابلیس کا نام دے کے اس کو ایک پرسونیفائی کر کے تو ہمیں ایک ایکسکیوز دے دیا گیا ہے کہ ہم ڈارک سائڈ آف ہیومینٹی کو بلیم کر دیں شیطان کے اوپر. تو ہماری جو ایک ہر انسان میں ایک بہت پازیٹیو اور ایک بہت نیگیٹو سائڈ ہوتی ہے. اٹس دا بیلنس دیٹ میٹرز. تو اگر ہمارا بیلنس خراب ہو جائے اور ہم نیگیٹو سائڈ پر چلے جائیں تو اٹس جسٹ ویری ایزی ٹو سے کہ مجھے تو شیطان نے بہکایا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک رویے کا نام ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ جس وقت یہ رویہ کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو پھر اس شخص کے لیے یہ ایڈجیکٹو یا اس میں صفت استعمال کیا جاتا ہے. یعنی شیطنت تو ایک رویے کا نام ہے, لیکن اس کو کوئی اختیار کرے گا نا. انسان اختیار کرے گا, جنات بھی اختیار کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس بھی ارادہ اور اختیار ہے. پھر دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اصل میں ابتدا ہم سے ہوتی ہے. یعنی کسی کو ہمارے اوپر اثر انداز ہونے کا حق نہیں دیا گیا جب تک ہم خود اس کے لیے موقع فراہم نہیں کر دیتے. ہمیں ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے, ہم اس ارادے اور اختیار کو یا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں. جب ہم اس کو غلط استعمال کرتے ہیں تو اس موقع کے اوپر پھر شیاطین جن کو بھی اور انسانوں کے اندر جو سرکش لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہمیں ترغیب دیں. دیکھیے, ایک آدمی کے اندر جرم کرنے کے داعیات پیدا ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ جو گرد و پیش میں آپ ہی کی گرد و پیش میں موجود ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں, اس کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ایسی صحبت وجود میں آتی ہے جس میں بعض اوقات وہ ڈاکے ڈالنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیتا ہے, چوری کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیتا ہے. اب یہ لوگ جو پہلے سے غلط راستہ اختیار کیے ہوئے تھے یہ کس شخص کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, شیطان کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب وہ اپنے ارادے کو غلط استعمال کرتا ہے تو ایک موقع پر شیاطین جن بھی اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پہلا انیشیٹو آپ لیتے ہیں, تحریک آپ کے اندر سے ہوتی ہے, فیصلہ آپ کرتے ہیں. انسان کا ارادہ و اختیار اتنی غیر معمولی قوت ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ تمام شیاطین پر اس کے ذریعے سے غلبہ پا سکتا ہے بلکہ اگر وہ ابتدا نہ کرے تو کوئی شیطان اس پر اثر انداز بھی نہیں ہو سکتا. تو اصل میں پہلے تو ہم جو کچھ کرنا کرتے ہیں اور کسی کو آپ نہیں ٹھہرا سکتے اس معاملے میں مجرم. قرآن مجید نے دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ کریم. جو آدمی خدا کی یاد سے پہلے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے, پہلے انسان یہ کام کرتا ہے. خدا کی یاد سے غافل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے, وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ نہیں سمجھتا, وہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اب جب وہ انسانوں کی جان مال آبرو کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ ہم پھر کسی نہ کسی شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ پھر اس کا ساتھی بن کر ہمیشہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. تو اصل میں یہ بعد کا مرحلہ ہے, یعنی پہلے ہم ایک غلطی کرتے ہیں اس کے بعد آ کر شیاطین ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں. پہلے ہم غلط کام کے لیے باہر نکلتے ہیں, اس کے بعد بری صحبت ہم پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے جیسے انسانوں سے آپ متاثر ہوتے ہیں اسی طرح آپ جنات سے بھی متاثر ہیں. ناظرین صاحب, شیاطین جن مادی مخلوق ہیں, انسان بھی مادی مخلوق ہے, تو یہ شیاطین جن انسان کو مابعد الطبیعتی طریقے سے کس طرح بہکا سکتے ہیں؟ میرا پوچھنے کا مطلب ہے ان کا میکانزم آف ایکشن کیا ہے؟ یہ تو ہم نہیں جانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کے عمل کرنے کے طریقوں سے ہم واقف نہیں ہیں. لیکن دیکھیے, موجودہ سائنس نے مادی علوم پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے جینز میں سے, ہمارے باہر, ہمارے داخل میں سے, ہمارے خارج میں سے, اس مادی کائنات میں سے ہم پر اثر انداز ہو رہی ہیں. یعنی کتنی چیزیں ہیں. پھر ان چیزوں کو گرفت میں لے لیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آوازیں جن کو ہم سمجھتے تھے کہ تحلیل ہو جاتی ہیں, ہمیں معلوم ہوا کہ محفوظ رہتی ہیں. ہم یہ خیال کرتے تھے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گی, معلوم ہوا کہ وہ خود کائنات کے نظام کے اندر نقش ہو جاتی ہیں. تو اس طرح بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جن کو ظاہر ہے کہ ہم بتدریج دریافت کرتے ہیں اور اپنے علوم میں بھی دریافت کر رہے ہیں. اب جنات کس طریقے سے کام کرتے ہیں, چند بڑی بڑی باتیں ان کے بارے میں بتا دی گئی ہیں کہ ان کی تخلیق مادے کی اس فارم سے ہوئی ہے جس کو ہم زیادہ سے زیادہ سمجھانے کے لیے انرجی سے تعبیر کر سکتے ہیں. یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ چونکہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس
کو آپ دیکھ نہیں سکتے تو اس وجہ سے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، تو آپ کے شعور پر جا کر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اثر انداز کس وقت ہوتی ہے؟ جب آپ اثر انداز ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے سمجھیے آپ جیسے عام طور پر آپ کو پیرا سائیکالوجی کے لوگوں نے یہ بتایا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ہپنوٹائز کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک معمول خود اپنے آپ کو پیش نہ کر دے۔ یعنی اگر آپ مزاحمت کرنا شروع کر دیں، آپ یہ مزاحمت کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو ہپنوٹائز نہیں ہونا، تو کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آپ کو نہیں کر سکتا۔ تو اصل میں آپ کا ارادہ ہے، جیسے پہلے آپ کمزور کرتے ہیں یا وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب کمزور کر لیتے ہیں یا کمزور ہو جاتا ہے پھر سب کے اثر انداز ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں اگر یہ فیصلہ کر لوں کہ مجھے کوئی بری صحبت اختیار نہیں کرنی، کسی برے انسان کی ترغیب پر توجہ نہیں دینی، کان نہیں دھرنے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے میرے اپنے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، میں کچھ کشش برائی کی طرف محسوس کرتا ہوں، اس کے بعد اس برائی کے علمبردار جو سوسائٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ میرے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اگر یہ دیکھنا ہو تو آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، سب سے بہتر نمونے آپ کو وہاں ملیں گے۔ یعنی کس طریقے سے پہلے اقتدار کی ہوس پیدا ہوتی ہے، دولت کی ہوس پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد قوم، ملک اس کے مفادات پس پش ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کے گرد و پیش وہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں جو پہلے سے سرکشی اختیار کر چکے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ان کو بھی وہ اپنے ہی راستے کے اوپر چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل شیطان ایسے ہی کرتا ہے۔ صاحب لیکن ایک سمپل لاجک یہ ہے کہ جو سپیریئر پاور ہے وہی ایک انفیریئر پاور کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، ایک انفیریئر پاور سپیریئر پاور کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اب اگر انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں سب سے سپیریئر ہے، تو ایک انفیریئر مخلوق اس پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دونوں چیزیں غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اشرف المخلوقات کی تعبیر قرآن کی تو نہیں ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو فضلنا علی کثیر ممن خلقنا، اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے، یہ نہیں کہا کہ سب مخلوقات پر یعنی فضیلت انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے؟ یہ تو قرآن نے نہیں کہا، یہ کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں ایک محاورہ ہے جو لوگوں نے اختیار کر لیا۔ ہر مخلوق اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتی ہے۔ انسان کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا ہے، بڑا شرف دیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم عطا کی ہے اور بڑا شعور دے کر اس کو بھیجا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمام مخلوقات میں برتری دی ہے۔ یہ کہا ہے عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہمارے یہاں متس کے طور پر مشہور ہو جاتی ہیں، بہت سی باتیں ہم اوہام کے طور پر مان رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم کہانیوں میں سن رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی خدا کی کتاب کو کھول کر نہیں دیکھتے کہ وہ کسی حقیقت کو کیسے بیان کرتی ہے۔ تو قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، ہم نے بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ ایک برتر مخلوق کی صرف اثر انداز ہوگی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تمام حیوانات کتنے کمتر ہیں، اس کے باوجود ہم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہمیں مار تک ڈالتے ہیں، بعض اوقات ہم ان کے معاملے میں بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی تجربہ کرنا ہو تو ایک طرف انسان کی برتری دیکھیے کہ وہ شیر کو پنجرے میں قید کر لیتا ہے، دوسری طرف اس کی بے بسی دیکھیے کہ اگر جنگل میں کہیں سابقہ پیش آ جائے، کہیں جنگل میں سابقہ پیش آ جائے تو دیکھ لیجئے کس حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن صاحب ہم جن کو پنجرے میں قید نہیں کر سکتے، ہم جانور کو تو کر لیں گے، جن کو کیسے کریں گے؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس معاملے میں لوگ اپنے تجربات مختلف بیان کرتے ہیں، اور ایک وقت آپ نے دیکھا قرآن نے بھی یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی جنات کو جن کو آپ برتر مخلوق کہہ رہے ہیں ان کو سیدنا سلیمان کی گرفت میں دے دیا تھا، وہ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ یعنی قرآن مجید نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ پھر وہ واقعہ بیان کیا جس کے بعد جنات کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے علم کے بھی حدود ہیں، وہ اتنا غیب کا علم نہیں رکھتا، اس لیے کہ سید سلیمان کی موت کے بارے میں وہ پہلے سے نہیں جان سکے کیا صورتحال ہوئی اور کیا نہیں ہوئی۔ تو یہ سارے معاملات پیش آتے رہتے ہیں، مختلف مخلوقات ایک دوسرے سے کام لیتی رہتی ہیں، ان کے کام آتی بھی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ جنگ بدر کے بارے میں قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اس میں انسان لڑنے کے لیے اترے، لیکن ان کی مدد کے لیے ہم نے فرشتے ان کی پشت پر کھڑے کر دیے۔ تو وہاں دیکھیے کہ ایک بڑی برتر مخلوق جو فرشتے ہیں، جو جنات سے بھی زیادہ برتر ہے اپنی خلقت کے لحاظ سے، وہ انسان کی مدد، تائید اور اس کی رہنمائی کے لیے وہاں۔ لیکن صاحب اگر جنگ بدر میں فرشتے کھڑے کر دیے تو پھر جنگ احد میں کیوں نہیں کیے؟ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے مدد کرنے کا۔ وہ مدد کرنے کا قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو آپ کو کوئی غلطی نہیں کرنی۔ اگر آپ نے صبر اور ثبات سے کام لیا ہے تو مدد ملے گی، اگر ایسا نہیں ہے تو نہیں ملے گی۔ وہاں مسلمانوں نے غلطی کی، اس کی سزا دینی ضروری تھی، اس لیے کہ ان کا تزکیہ مقصود تھا، ان کو الگ کرنا مقصود تھا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے اپنی غلطیوں پر توجہ کریں۔ تو اللہ کے قانون کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ حفظان صحت کے اصولوں کی اگر پابندی نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد شفا بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، لیکن جو آپ نے خلاف ورزی کیا اس کی سزا بھی پھر اس کے قانون کے مطابق آپ کو مل جاتی ہے۔
تو یہی معاملہ اس وقت ہوا جنگ احد میں. تو آپ جانتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جنگی تدبیر بتائی تھی، مسلمانوں کے ایک حصے نے اس کی خلاف ورزی کی. جب خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتے ہیں سورہ آل عمران میں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مقصد تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہے حقیقی معنی میں اور کون نہیں کھڑا ہے. تو چونکہ دنیا آزمائش اور امتحان کے اصول پر بنی ہے، اس وجہ سے یہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی معاملہ کیا جائے. انسان جو رویہ اختیار کریں گے اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. ٹھیک، آپ پوچھیں. شیطان کس طرح کی چیزوں کے میں ملوث ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک غلط ارادہ کر لیتے ہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ ایک غلط کام کریں گے، آپ نے اپنے ارادے اور شعور سے یہ فیصلہ کیا، آپ چل پڑے اس مقصد کے لیے. اب شیطان کو موقع ملتا ہے، آپ معمول بن چکے ہیں اس کے. اب جس وقت آپ اپنے آپ کو ایک معمول کی حیثیت سے پیش کر دیتے ہیں، یہ آپ کا ارادہ ہے، اس کے بعد وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو کسی برائی کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شیاطین جن بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور شیاطین انس بھی اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں جو ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے وہ اپنے اندر ریسیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ جو کچھ ٹیلی ویژن اسٹیشن میں ہو رہا ہے وہ اپنے گھر میں آپ دیکھ سکیں. اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو انسان بھی جس وقت کسی سگنل کو ریسیو کرنے کے اپنے آپ کو قابل بنا لیتا ہے اور وہ اپنے ارادے اور اختیار سے بناتا ہے، پھر انسانوں کا سگنل بھی اس تک پہنچتا ہے اور جنات کا بھی اس تک پہنچتا ہے اور فرشتوں کا بھی پہنچتا ہے. غامدی صاحب، یہاں سے ہم آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انسان کی اپنی فری ول تو ہوتی ہے لیکن وہ بہکاوے میں آ جاتا ہے اور غلط کام کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا، اس کے بعد یہ بھی کہا کہ انسان پہلے ایک فلسفے میں یقین رکھتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ حرکات کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط اور صحیح میں فرق کیا ہے، یہ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فرض کریں کہ ایک مزدور ہے جو سارا دن کام کرتا ہے اور ساری زندگی محنت کرتا ہے، لیکن اب اس کے بعد گھر میں آٹا نہیں ہے، اس کے پاس اس کے بچے جو ہیں 6 دن سے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ان کی وہ حالات دیکھ کے وہ کسی آٹے کی فیکٹری میں ڈاکہ ڈالتا ہے تو کیا اس کے اوپر شیطان نے ایکٹ کیا ہے؟ اسی طرح صحیح اور غلط میں فرق کہاں سے بیان ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک ڈومیننٹ آئیڈیالوجی چاہیے ہوتی ہے. آپ اگر کمپیریٹیو ریلیجن دیکھیں اسلام سے باہر نکل کے، کہ جتنے بھی مونوتھیسٹک معنی کہ ایک خدائی قوت میں یقین رکھنے والے جتنے بھی اب تک مذاہب آئے ہیں، ان سب میں شیطان اور اس کے اپوزٹ ایک خدائی قوت میں یقین کی بات کی گئی ہے تاکہ ان میں ایک بیلنس پیدا ہوا ہو، اور اسی کی بنیاد کے اوپر کافی کام کیے جاتے ہیں. صحیح اور غلط میں کیا کہتے ہیں فرق بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کے جو آپ کی ایک مادیاتی کنڈیشن ہے آپ اس کو اینڈ میں اگنور کر دیتے ہیں. اچھا، بہت سارے سوالات جمع ہو گئے. پہلے تو اچھائی اور برائی. جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا شعور انسان خود لے کے آیا ہے. یعنی جس طریقے سے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی ہیں اور سننے کے لیے کان دیے گئے ہیں، اسی طرح انسان کو ایک حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے. میں جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں تو جس طرح میں اپنی جنسی جبلت کو دریافت کر لیتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے میں خیر اور شر کا شعور بھی اپنے اندر پاتا ہوں. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ میرے ضمیر کے اندر ودیت ہے. انسان نام ہی اس چیز کا ہے کہ جانوروں کے بالکل برخلاف وہ خیر و شر کا، اچھائی اور برائی کا شعور رکھتا ہے. لیکن اچھائی اور برائی کا یہ شعور مجمل ہے، یعنی اس کی کچھ بنیادیں واضح کر دی گئی ہیں. مثال کے طور پر قرآن نے ہماری رہنمائی کی کہ ہم چند بنیادی حقائق کو جانتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کبھی کسی اختلاف سے دوچار نہیں ہونا پڑتا. وہ عالمگیر سچائیاں ہیں، عدل ہے، احسان ہے، رشتہ داری کے حقوق کا تحفظ ہے، کسی کے جان مال آبرو کے خلاف اقدام نہ کرنے کا داعیہ ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو مسلمہ ہیں پوری انسانیت میں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کی اپلیکیشن کرنا ہوتی ہے ہمیں. جب ہم ان کی اپلیکیشن یا ان کے اطلاق کی طرف جاتے ہیں تو یہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں. ان غلطیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری کیا اور ان کے ذریعے سے ہدایت دی، جس طرح کہ آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا. ظاہر ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے کے اوپر خیر بھی بالکل متعین ہو جاتا ہے، شر بھی بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ ایک آدمی اپنے بچوں کی مجبوری کی وجہ سے ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا ہے، تو یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بات کہ مجبوری بعض اوقات انسان کو یہاں بھی پہنچا دیتی ہے. لیکن اگر اس آدمی سے آپ یہ پوچھیں کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ جائے تو اس کو خیر کہو گے یا شر کہو گے؟ قرآن مجید نے اس کو بڑی خوبصورت تعبیر سے واضح کیا ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں روز لوگ کم تولتے ہیں اور کم تول کے دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی اپنے مال میں ملاوٹ کرانے کے لیے کبھی تیار ہو گیا ہے؟ کوئی کم تلوانے کے لیے تیار ہو گیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی وقت بازار میں گئے ہوں اور یہ خیال کر کے گئے ہوں کہ آج مجھے کوئی کم تول دے تو کتنا ہی اچھا ہو؟
آج مجھے کوئی ملاوٹ کر کے کوئی مال دے دے تو کتنا ہی اچھا ہو. یہ انسان کے اندر خیر اور شر کا شعور ہے. وہ جب ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات مجبوری، بعض اوقات حالات اس درجے اس پر غلبہ پا لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اس جرم کو بھی نظر انداز کرنا پڑے بعض حالات میں. لیکن یہ کہ یہ جرم ہے وہ بھی جانتا ہوتا ہے، ہم بھی جانتے ہوتے ہیں، اور وہ معاشرہ بھی جانتا ہوتا ہے جو بعض اوقات اپنی ستم ظریفیوں سے انسان کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے. اس سے خیر اور شر تبدیل نہیں ہوتے. رہ گئی یہ بات کہ اس میں شیاطین کب اپنا کام شروع کرتے ہیں. میں نے بار بار توجہ دلائی کہ جیسے ہی آپ اس راستے پر پڑتے ہیں، یعنی وہ آدمی گھر سے نکلا، اب وہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اس موقع کے اوپر اس کو ایک پستول چاہیے. سوسائٹی میں بہت سے شیاطین موجود ہوتے ہیں جو ٹھیک اس کی اس مجبوری اور کمزوری کے لمحے میں اس پر مسلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ مسلط ہوتے ہیں انسانوں کے اندر سے، اسی طرح جنات بھی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اب اس کے بالکل برعکس فرض کیجئے ایک آدمی سخت مجبوری کے عالم میں بھی کوئی برائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سخت سے سخت حالات کے اندر بھی خدا کے دیے کے اوپر کانے ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جاتی ہے تو اس میں بھی وہ اخلاقی اصولوں کا خیال رکھتا ہے، تو فرشتے اس کے اوپر سکینت نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اس ارادے کی قدر کرنے کے لیے. اسی کو بیان کیا قرآن نے ایک تمثیل میں کہ سیدنا یوسف نے اپنے کردار کی حفاظت کی، مسلسل حفاظت کی، برسوں حفاظت کی. ایک موقع ایسا آ گیا کہ جس میں جب زلیخا نے انہیں اپنی طرف دعوت دی تو اس وقت کردار کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام بن گیا. یعنی ترغیب ایسی تھی، معاملات اس طرح کے تھے، صورتحال ایسی بنا دی گئی کہ کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا. اب خدا کی قوت نمودار ہوئی اور اپنے بندے کو اس نے برائی نہیں کرنے دی. تو یہ چیز جو ہے یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو اس کا استحقاق ثابت کر دیتے ہیں. یعنی جب آپ اس قابل اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ اب خدا بھی آپ کی مدد کرے، فرشتے بھی آپ کی مدد کریں. بین ہی یہی معاملہ شیاطین کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جب کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں پھر ایک وقت میں شیطان آپ پر قابو پا لیتے ہیں. جن لوگوں نے نفسیاتی امراض کا مطالعہ کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ ڈپریشن کا مریض پہلے دن ڈپریشن کا مریض نہیں ہو جاتا. پہلے مرحلے میں یہ چیز اس کے اندر اس کے ارادے کی کمزوری سے داخل ہونا شروع ہوتی ہے. پھر ایک وقت تک وہ اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ مقابلہ نہیں کر پاتا. یعنی آہستہ آہستہ بیماری ہی اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. یہی معاملہ اصل میں پورے انسان کے ساتھ ہوتا ہے. نبی صاحب، سورہ سواد میں قرآن مجید میں شیطان اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے رب تیری عزت کی قسم میں تیرے سب بندوں کو بہکاؤں گا سوائے ان لوگوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کر لیا یا خالص کر لیا ہے. یہاں خاص لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں اور انہیں عام لوگوں کے مقابلے میں شیطانی ترغیب سے ڈیوائن امیونٹی کیوں دی گئی ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ شیطان نے اپنی سرکشی کا جب اظہار کیا ہے تو اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ میں تو اپنی طرف سے ہر ایک ہی کو پکڑنے کی کوشش کروں گا. وہ کہہ رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خاص. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ہر ایک کو پکڑنے کی کوشش کروں گا، لیکن کامیاب کہاں ہوں گا؟ کامیاب وہاں ہوں گا جہاں کوئی تیرا بندہ نہیں رہے گا. یعنی یہاں جو بات بیان کی گئی وہی ہے کہ جن بندوں کو تو نے اپنا بندہ بنا لیا ہے. اور خدا اپنا بندہ کیسے بناتا ہے اس کو قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا کہ جو بندے خدا کو یاد رکھتے ہیں، جو خدا کے سامنے پیشی اور حاضری کے تصور کے ساتھ جیتے ہیں، ان کو خدا اپنا بندہ بنا لیتا ہے. تو جن کو خدا اپنا بندہ بنا لیتا ہے، جب وہ اس قابل اپنے آپ کو کر لیتے ہیں پھر شیطان ان پر اثر انداز نہیں ہوتا. یہی بات ہے جس کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر بیان کیا. جب ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لی. یعنی جس وقت آپ نے اپنے اندر جو خیر کے دائیات تھے ان کو نشو و نما دی، شر کے دائیات پر آپ نے قابو پانے کی کوشش کی. تو یہ دیکھیے کتنی خوبصورت ادبی تعبیر ہے کہ وہی دائیات جو مجھے برائی کی طرف لے جاتے تھے اب وہ خدا کے سامنے صرف گندہ ہو گئے. شیطان کا تصور ہے یہ شر سے وابستہ ہے، اور شر کا کوئی بھی مذہبی فلسفہ 3 بنیادی نقطوں کو، پوسٹولیٹس کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، خدا کامل خیر ہے اور شر موجود ہے. ٹھیک، اب اگر شر موجود ہے اور خدا اسے مٹانے کا خواہش مند بھی ہے تو پھر بھی کیا خدا قادر مطلق ہی رہتا ہے؟ خدا قادر مطلق ہے، لیکن اس نے خود آپ کو ارادہ اور اختیار دیا ہے. ارادے اور اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو اس کا موقع دیا جائے کہ آپ چاہے تو صحیح راستہ اختیار کریں، چاہے تو غلط راستہ اختیار کریں. خدا جب چاہے باغ کھینچ لے، لیکن جب اس نے خود موقع دے دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس پر اختیار رکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں ایک چیز کا نفاذ کر دوں، لیکن میں فیصلہ کرتا ہوں کسی حکمت کے تحت کہ مجھے یہ اختیار استعمال نہیں کرنا. تو خدا قادر مطلق ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن کیا وہ ہمارے طریقے کے اوپر ہر وقت اپنی قدرت کو استعمال کرے؟ اس نے اپنی قدرتی سے یہ فیصلہ کیا کہ میں انسان کو
جنات کو، فرشتوں کو ایک دائرے میں اختیار دے رہا ہوں. جب اس نے اختیار دے دیا تو پھر اختیار کا تو طریقہ یہی ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا موقع دیا جائے. جب آپ اس کو استعمال کرنے کا موقع دیں گے تو اس سے شر پیدا ہوگا. صرف شر کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ہرگز نہیں. شر تو انسان کے سوء استعمال. انسان تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، اس میں کیا شک ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہی شر کا خالق ہے. نہیں، یوں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تب ہوتا اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک روبوٹ کے طریقے پہ بنایا ہوتا، اس میں شر کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہوتی اور وہ شر کرنے پہ مجبور شر کرنے کی ترغیب تو رکھی نا. ترغیب نہیں رکھی، صلاحیت دی ہے. صلاحیت کیا چیز دی ہے؟ صلاحیت اصل میں ایک بہت بڑی خیر دی ہے انسان کو. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اختیار. کوئی معمولی چیز ہے یہ؟ یعنی ایک بے اختیار مخلوق کے مقابلے میں ایک با اختیار مخلوق بنا دی. دیکھیے لفظ اختیار کے اندر اتر کر اس پہ غور کریں. یہ جب دیا جائے گا اس کا استعمال ہوگا، استعمال برا بھی ہوگا، استعمال اچھا بھی ہوگا. ورنہ اختیار ہوا کیا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہر موقع پر مداخلت کر لیتے، جیسے ہی آپ کسی غلط کام کا ارتکاب کرتے آپ کو پکڑ لیتے، تو پھر اختیار کیا ہوا؟ دینے کے معنی کیا ہوئے؟ دیکھیے اختیار دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو مہلت ملنی چاہیے کہ آپ اس کا استعمال کریں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سراپا خیر بنایا ہے، اس لیے کہ آپ کو انہوں نے اختیار دیا ہے. اختیار دیا تھا، اختیار ایک بہت بڑی نعمت تھی. ہم جب اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے شر پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے دیکھیے ایک موقع کے اوپر اس کو بیان کیا نا کہ من شر ما خلق. یعنی یہ نہیں کہا کہ خدا شر کو پیدا کرتا ہے، یہ کہا کہ خدا نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان سے شر وجود میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو اس نے اختیار دیا ہوتا ہے، وہ اختیار کا غلط استعمال کر دیتی ہیں. اب یا تو آپ اختیار چھین لیں، ایک ہی صورت ہو سکتی ہے. اختیار دیں گے تو پھر آپ کو شر کے وجود کو ایک محدود مدت تک گوارا کرنا پڑے. ایسا قرآن مجید میں آتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا شیطان کے بہکاوے میں آ کے، نہیں، نفس کے بہکاوے میں. تو اس شیطان کے بہکاوے میں اور نفس کے بہکاوے میں فرق ہے؟ نفس کے بہکاوے سے بات شروع ہوتی ہے، شیطان اس کے بعد اثر انداز ہونا شروع ہوتے ہیں، خواہ وہ جنات میں سے ہوں خواہ انسانوں میں سے ہوں. سب سے پہلے تو آپ اندر سے یہ فیصلہ کرتے ہیں. اس واقعی کو اگر آپ پڑھیں، بائبل میں بھی پڑھیں، قرآن میں بھی پڑھیں، دیکھیے کیسے پیش آیا ہے. انسان کے اندر انانیت ہے، یعنی دو چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، ایک اپنی انا کا احساس، دوسرے جنس کی جبلت. اب وہاں ہوا کیا ہے؟ اس نے آ کے خدا کے حضور میں قربانی پیش کی ہے، اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی، اس سے اس کی انا پر چوٹ پڑی ہے. اب بجائے اس کے کہ وہ اس پر غور کرتا کہ قربانی کیوں قبول نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیوں ناراض ہے، میرے اندر کیا خرابی ہے، جس کی قربانی قبول کی گئی اس کے معاملے میں وہ حسد میں مبتلا ہوا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، اپنے ہی بھائی کو. تو یہ جو اس نے کیا ہے اس میں شیطان تو بعد میں داخل ہوگا. وہ حسد تو عورت کی وجہ سے تھا. یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید تو اس کو بالکل دوسرے طریقے سے بیان کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی، دونوں کی قربانی اللہ کے حضور میں جب پیش ہوئی تو اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، کیونکہ اس زمانے میں اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت یا عبادت کی قبولیت بتا دی جاتی تھی. تو جیسے ہی یہ بتایا گیا تو فوراً بعد وہ اشتعال میں آ گیا، اور اشتعال میں آ کے ایک دن اس نے منصوبہ بندی کر کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہ عورت کا قصہ جو ہے یہ کہانیوں میں ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا. ٹھیک، آپ پوچھیے. سر میرے خیال سے سر اس کے ایک کازیشن جو ہے، اس کے جو پیچھے کیوس ہے، میں نہیں سمجھتا کہ سر میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں ڈیلیبریٹلی برا کام میں خود کر رہا ہوتا ہوں. میں نے کبھی فیل نہیں کیا اس کو سر، شیطان یہ جو بیٹا ہے میں سر. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات یہ کہ ابتدا تو آپ ہی کرتے ہیں نا. فلسفیانہ لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ابتدا تو انسان ہی کرتا ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ آپ نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، آپ کے دوستوں میں، آپ کے احباب میں بہت سے آپ پر اثر انداز ہونے شروع ہو گئے. میں تو بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ شیطان کو جناتی میں کیوں تلاش کر رہے ہیں، وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. یعنی وہ جو خارج کی قوتیں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں، کیا آپ پر کبھی اثر انداز نہیں ہوئی؟ ہم سب پر اثر انداز ہوتی ہیں. پہلا ارادہ ہم کرتے ہیں، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمارے گرد و پیش میں انسان پائے جاتے ہیں. یہ دیکھیے انہی انسانوں کے اندر سے بہت سے لوگ ہیں جن کی صحبت ہمیں بالکل غلط راستے پر لے جاتی ہے. تو یہ کیسے آپ فلسفیانہ طور پر کہتے ہیں؟ یہ تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہے. ابتدا آپ کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی آپ کی ابتدا کے بغیر، آپ کے انیشیٹو کے بغیر، آپ کے ارادے کے بغیر آپ کو کسی غلط سمت میں لے جائے. لیکن کتنے دوست ہیں، کتنے احباب ہیں. ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ دیکھیے کہ ایک سیاستدان کے گرد جو خوشامدی جمع ہو جاتے ہیں، بعض وقت قوموں کو تباہ کروا ڈالتے ہیں اس کے نتیجے میں، لیکن وہ پہلے اپنے آپ کو خود غلط راستے پر ڈالتا ہے. مذہب کو چھوڑ دیجیے آپ، یہ تو عام مشاہدے اور تجربے کی بات ہے کہ انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے. جب وہ اپنے ارادے کو کمزور کر لیتا ہے تو بعض اوقات اس کے دوست اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، احباب اثر. اس وقت دیکھیے آپ اپنی نئی نسلوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان کے اوپر کیا صرف ان کا باطن اثر انداز ہوتا ہے؟
ان پر ٹیلی ویژن اثر انداز ہو رہا ہے، ان پر ریڈیو اثر انداز ہو رہا ہے، ان پر مواصلات کے ذرائع اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بیرونی تہذیب اثر انداز ہو رہی ہے. ہر چیز، میں کسی اچھے اور برے کی پہلو کی بات نہیں کر رہا، اثر انداز ہو رہے ہیں. کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ جو میڈیا آپ کے بیڈ روم میں پہنچ گیا ہے وہ اثر انداز نہیں ہو رہا؟ تو اس وجہ سے یہ بات کہ انسان اپنے اندر سے خرابی کی ابتدا کرتا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ قدم چلتا بھی خود ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر باہر کی محرکات اور چیزیں بھی فوری طور پر اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہیں. کہ جو کاز ہم خود پیدا کر رہے ہیں سر، اس کے ایفیکٹس ہمارے کازز کی وجہ سے. جی ظاہر بات ہے، میں نے تو بار بار اسی طرح توجہ دلائی. کس طرح وہ نتھی کر سکتے ہیں سر؟ یہ بات ہے، آپ کیوں نتھی کریں؟ اپنے آپ ہی کو مجرم ٹھہرانا چاہیے. یہ تو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ جس وقت میں نے اپنے آپ کو غلط کر لیا، غلط راستے پر ڈال لیا، اس کے بعد وہ کیا چیزیں جو باہر سے اثر انداز ہوں گی. پھر یہ باہر سے جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں یہ بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہیں؟ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو غلط راستے پر نہیں لے جاتی، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتی ہیں. یعنی ایک برا دوست کیا کرے گا؟ آپ کو ترغیب دے گا نا، بات کرے گا، دلائل دے گا، قبول تو آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو آخر تک انسان ہی کر رہا ہوتا ہے جو کچھ اس نے کرنا ہے، لیکن یہ بات کہ اثر انداز ہوتی ہیں دوسری چیزیں. یعنی میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شیطان پر یا کسی دوست پر ذمہ داری ڈال کے فارغ ہو جائیں. نہیں، ارادہ تو آپ نے کیا، اپنے اختیار کو استعمال کیا، لیکن گرد و پیش کے اندر سے جو چیزیں مؤثر ہو رہی ہیں ان کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے سر، جو کنسیکوینسز نکل رہے ہیں سر، اس کے تحت ہم نے اپنے سیکوینسز تو مرتب کرنے ہیں سر. جو نتائج نکل رہے ہیں وہ تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ابتدا آپ نے کی اور مسلسل اپنے ارادے کو غلط بھی آپ نے استعمال کیا. ترغیب دوسرے نے دی، آپ نے اس کو قبول کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قاتل ہو جائے، عدالت میں پیش ہو، قتل ثابت ہو جائے، اس کے بعد وہ یہ کہے جی بات یہ ہے کہ میں نے قتل کرنے کا ارادہ تو کر لیا تھا لیکن بہت سے دوست مجھے مل گئے جنہوں نے مجھے ترغیب دے قتل کروا دیا، آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اس لیے معاف نہیں کریں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترغیب دی گئی، ترغیب دینے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان کو اتنا زیادہ ارادہ اور کنٹرول دیا گیا ہے کہ وہ اگر اپنی صحیح تربیت کرتا تو کبھی اس ترغیب کو قبول نہ کرتا. صاحب لیکن ہر بندے کی ول پاور یونیفارم تو نہیں ہوتی نا. اتنی ضرور ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی ترغیبات کا مقابلہ کر سکے، لیکن جس طرح آپ باقی ساری صلاحیتوں کو پالش کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک آدمی مصور پیدا کیا گیا، ایک آدمی شاعر پیدا کیا گیا، صلاحیت تو اللہ نے دے دی، لیکن صلاحیت کو پالش کرنا، اس کو نشو و نما دینا، یہ تو انسان کا کام ہے. ارادے کا معاملہ بھی یہی ہے، ارادہ ایک صلاحیت ہے جو آپ کے اندر دی گئی ہے، اس ارادے کو مضبوط بنانا، محکم کرنا، یہ آپ کا کام ہے. غریب آدمی اور امیر آدمی کی ول پاور سیم ہوتی ہے؟ بعض اوقات غریب آدمی کی زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر آدمی ایسی سہولتوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں آہستہ آہستہ اس کے ارادے کی قوت کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. امیر آدمی کا کیا قصور ہوا کہ وہ شیطانی ترغیب میں آ گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قصور تو اصل میں بالکل ابتدا میں موجود ہے ہر ایک کا، کسی کا کم کسی کا زیادہ. وہ کیا؟ یعنی ایک آدمی جس کو آپ فرض کر لیجئے کہ اچھا ماحول نہیں ملا جی، اور اس کو اچھی ترغیبات نہیں ملی تو قصور میں ذرا کمی آ جائے گی. اس کے لحاظ سے اللہ بھی معاملہ کرتا ہے، انسان بھی معاملہ کرتے ہیں، لیکن جو بنیادی ارادہ ہے وہ آپ ہی کا ہے. یعنی وہ امیر آدمی بھی کہ جس کے ارادے پر بے شمار چیزیں اثر انداز ہو گئی ہیں، وہ غریب آدمی جس کے ارادے پر بے شمار چیزیں اثر انداز ہو گئی ہیں، اثر انداز ہوئی ہیں. اگر وہ ان کو اثر انداز نہ ہونے دیتا تو اس کے اندر اتنی قوت، اتنی صلاحیت موجود تھی. لیکن جیسے کہ ایک صاحب نے یہاں سوال کیا تھا، اگر وہ اس درجے میں کمزور ہو چکا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر ایک بیماری کسی کیفیت ہے، مریض ہو چکا ہے، تو آپ دنیا میں بھی معاف کرتے ہیں. آپ دیکھیے عدالت بھی اس وقت کہتی ہے کہ نفسیاتی مریض ہے تو اس کے معاملے میں اب سختی سے کام نہیں لیا جائے. یہی معاملہ خدا بھی کرتا ہے. ناظرین، اقبال کی بال جبریل میں ابلیس حضرت جبرائیل کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفاں کے تمانچے کھا رہا ہے میں کہ تو، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو. السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں خوش آمدید. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے تصور شیطان سے متعلق جس بحث کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس پہ اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہمارا شیطان کے بہکاوے میں آنا ہماری کمزور قوت ارادی کی علامت ہے یا شیطان کے طاقتور ہونے کی دلیل ہے؟ کیا خدا کی تخلیق آدم کی اسکیم شیطان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا شیطان بھی خدا کی مانند ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے؟ کیا شیطان ہمارے اندر خدشات داخل کرتا ہے یا ہمارے داخلی خدشات کا نام ہی شیطان ہے؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے. جی، آپ کا سوال. اسلامک تھیولوجی میں جتنی مونوتھیسٹک ہسٹری آف مین ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے اپنی ڈاؤن فال سے پہلے
اپنے زوال سے پہلے ایک خدا سے محبت کرتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا اور خدا کو پسند تھا. تو اور دوسرا قرآن میں جب اس کی خطا بتائی جاتی ہے تو اس کی صرف ایک خطا یا ایک گناہ بتایا جاتا ہے، جو یہ ہے کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جب شیطان کہتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، تو خدا اس کا انکار نہیں کرتا، نہ اس میں اس کی نفی کی جاتی ہے. تو اگر اس میں کیا یہ خدا کے اینڈ پہ یہ ایک کیا کوئی انجسٹیفائڈ چیز نہیں ہے کہ اس نہ شیطان کو اپنی غلطی کا احساس دلایا گیا؟ دوسرا جو خدا جو ایک رحیم ہستی ہے، ایک رحمت والی ہستی ہے، انسان کی ہسٹری ایک بے رحمی یا ایک انفرگیون ایکٹ سے شروع ہوتی ہے. تو خدا ایک جو رول ماڈل ہے پوری انسانیت کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں پہلے شیطان کو فرگیو نہیں کر سکا تو ہمیں کیا فرگیو کرے گا؟ پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ شیطان خدا سے بہت محبت کرتا تھا، غالباً آپ کا اشارہ ابلیس کی طرف ہے. یعنی میں نے تو واضح کر دیا کہ شیطان ایک ایڈجیکٹو یا اس میں صفت ہے جو انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور جنوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. لیکن اگر خاص ابلیس مراد ہے تو ابلیس کے بارے میں یہ جو کہانی سنائی جاتی ہے، یہ کہانی قرآن میں بیان نہیں ہوئی، یہ کسی صحیح حدیث میں بھی بیان نہیں ہوئی، یہ محض کہانی ہے، داستان ہے. قرآن نے صرف اتنی بات بیان کی ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، خلاف عقل ہے کہ یک بیک اتنی بڑی سرکشی کا ارتکاب کر لیا جائے. سرکشی کے پہلے سے جراثیم موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے. چنانچہ وہاں بھی اسی طرح ہوا. تو ایک تو اس افسانے کو ذہن سے نکال دیجئے، یہ افسانہ لوگ سناتے ضرور ہیں لیکن اس کی کوئی بنیاد الہامی لٹریچر میں بات ہے کہ وہ بہت عبادت گزار تھا، وہ 10,000 سجدے یہ سب داستان ہے، کہانی ہے جتنی بھی. قرآن میں کہیں اس کا ادنا درجے میں ذکر نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. میں تو اسی لیے بار بار نوجوانوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ ان کے گھر میں اللہ کی کتاب موجود ہوتی ہے، اس کو نکال کے کبھی پڑھیں تو انہیں معلوم ہو کہ کتنی کہانیاں اور داستانیں ہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہو چکی ہیں، درحال کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو شیطان نے کیا وہ صرف نافرمانی نہیں ہے، وہ سرکشی ہے. دیکھیے نافرمانی تو سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے ایک غلطی ہو گئی تو غلطی کا پہلی بات تو یہ کہ محرک کیا ہے. آدم کی غلطی کا محرک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انہیں ترغیب دے گئی کہ اگر آپ یہ غلطی کریں گے جس کو اللہ نے منع کر دیا تھا وہ کام کریں گے تو اس سے آپ کو حیات جاوداں ابدی بادشاہی حاصل ہو جائے گی. یہ ایک اچھی بات ہے جس کی طرف وہ لپکے، یہ اپنی ذات میں بری بات نہیں ہے. شیطان نے یا ابلیس نے جو غلطی کی یا نافرمانی کی، اس کا محرک دیکھیے کیا ہے. اس کا محرک کسی اچھی چیز کو حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، انانیت ہے. اس نے جو استدلال کیا وہ یہ تھا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں ایک برتر مخلوق ہوں، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ ایک کہتر مخلوق ہے، آپ نے اس کے سامنے مجھے سجدہ ریز ہونے کے لیے کیوں کہا. یہ در حقیقت انانیت اور تکبر ہے. انانیت اور تکبر کا ہی چلے اظہار ہو گیا. جس وقت توجہ دلائی گئی کہ یہ تکبر کس کے سامنے کر رہے ہو، عالم کے پروردگار کے سامنے کر رہے ہو، تو آدم کو جب توجہ دلائی گئی تو آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. وہ فوراً توبہ کر کے رجوع کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان سے فی الواقع غلطی ہوئی، انہیں معاف کر دیا جائے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں نے صحیح کیا ہے بلکہ میں اس سرکشی پر قائم ہوں اور اب میں قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں. اس کے بعد خدا کیا رحمت فرمائے. وہ رحمت مانگنے کب گیا ہے؟ یہ تو آپ کی ہمدردی ہے اس کے ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں کرتے ہیں. اچھا، فرشتے نوری مخلوق ہیں، تو ایک نوری مخلوق کس طرح خیر اور شر کا شعور رکھ سکتی ہے؟ اور اگر وہ خیر اور شر کا شعور رکھتی ہے تو کیا وہ شر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں رکھتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خیر اور شر کا شعور تو اللہ تعالیٰ ودیت کرے گا، اس کا کسی کے نوری یا خاکی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو چاہے گا خیر اور شر کا شعور دے دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا. بہت سے جانوروں کو اس نے خیر اور شر کا شعور نہیں دیا، حالانکہ ان کے اندر زندگی ہے اور وہ بھی بہرحال جبلتوں کے پابند ہیں، لیکن خیر اور شر کا شعور ان کے اندر نہیں ہے. انسان کو خیر اور شر کا شعور دیا گیا ہے، جنات کو دیا گیا، فرشتوں کو بھی دیا گیا ہے. یعنی تینوں مخلوقات خیر اور شر کا شعور رکھتے ہیں، باشعور مخلوقات ہیں. نافرمانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ کرتے نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمہ وقت خدا کے حضور میں رہتے ہیں. نافرمانی کرنے کی صلاحیت یعنی وہ شجر و حجر کی طرح نہیں ہے کہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے، ورنہ تو شرف کیا ہوا ان کا. وہ اللہ کے حضور میں رہتے ہیں، اس وجہ سے کبھی نافرمانی نہیں کرتے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے انسانوں میں سے جب کسی شخص کو پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ خدا کے حضور میں ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی. کیا ہمیں اسلامی روایات میں بھی شیطان کی کوئی مورفولوجیکل ڈیٹیلز ملتی ہیں؟ بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. یہ اصل میں عام طور پر جو وہم پرست قومیں ہیں
ان کے اندر یہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی ذہنی تصویروں کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. یعنی دیکھیے نا، قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا. جنات ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی ایک مخلوق کو پیدا کیا، جیسے انسانوں کو پیدا کیا، جیسے جانوروں کو پیدا کیا، اس میں سے کوئی شیطنت اختیار کرے گا تو اس کا ایک مجسم وجود تو ہوگا. اب صاحب، یہ ایک بڑے مزے کی سچویشن سامنے آتی ہے کہ اگر ابلیس ایک جن تھا تو وہ کن 2 جنوں کی اولاد تھا؟ اور اگر وہ خود پہلا جن تھا تو اس کی زوجہ کون تھی، اور اس کی اولاد میں سے مسلمان جن کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں تو میری ملاقات ہوگی تو میں پوچھوں گا اس سے، یہ سارے سوالات پھر ہی معلوم ہو سکے گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر انسانوں کا آپ جائزہ لیں. آدم و حوا سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ تو آپ کسی طرح بھی نہیں مان سکتے کہ جو اولاد کا سلسلہ اب چل رہا ہے یہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہوگا. کہیں سے تو ابتدا ہوگی نا. تو اس وجہ سے قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ پہلے مرحلے میں زمین کا پیٹ ہی ماں کا پیٹ بنا ہے. اس کے اندر سے انسانوں کو پیدا کیا گیا. انسانوں کے سب مخلوقات کو پیدا کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے کے بعد، ہزاروں سال تک مخلوقات اس طرح سے پیدا ہوتی رہیں. ان کے اندر سے بعض مخلوقات کو اتنا ڈیولپ کر دیا کہ ان کے اندر اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اس کو قرآن نے لفظوں میں بیان کر دیا. دیکھیے قرآن کے الفاظ یہ ہیں: بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. ہم نے انسان کو پہلے مرحلے میں براہ راست گارے اور مٹی سے پیدا کیا. زمین کے پیٹ سے وہ نمودار ہوا. پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک ہم نے اسی صورت میں اس کو درست کرنا شروع کیا. پھر جب وہ بالکل درست ہو گیا تو اب ہم نے دوسرے مرحلے میں اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت. اس طرح تو آپ ایوولوشن کی تائید نہیں کر رہے. ایوولوشن کے 2 پہلو ہیں. ایک ایوولوشن کا پہلو وہ ہے جس کو ڈارون نے پیش کیا، جہاں ایک خلیے سے پھر تمام مخلوقات وجود میں آتی چلی گئی ہیں. وہ تو اب تک ایک نظریہ ہے، اس کبھی حقائق کی میزان میں پورا نہیں اتر سکا. علم و عقل کبھی بھی اس کی تائید میں کچھ بھی فراہم نہیں کر سکے، بلکہ اب تو جو فاسلز کے نئے ریکارڈ دریافت ہو رہے ہیں وہ بتدریج اس کی نفی کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک ارتقاء کا تصور ہوا ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جب مخلوقات کو پیدا کیا گیا تو زمین کے پیٹ سے وہ پیدا ہوتی رہیں، اور پیدا ہونے کا عمل پھر ہزاروں سال پر ہوا، اور تمام انواع الگ الگ وجود میں پذیر ہوئی، نہ کہ کسی ایک نوع سے تمام انواع پھوٹی ہیں. میں تو جب قرآن کی روشنی میں غور کرتا ہوں تو مجھے بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے کہ آدم و حوا کی پیدائش جس طرح ٹوین پیدا ہوتے ہیں بالکل اسی طرح زمین کے پیٹ سے ہوئی ہے. اسی وجہ سے پسلی سے پیدا ہونے کی قدیم تعبیر اختیار کر لی. لیکن احادیث میں آتا ہے کہ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس لیے وہ ٹیڑھی کیا کہتے ہیں صفت کی مالک ہے. ان احادیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ سب روایتوں کو جمع کریں تو بالکل دوسری بات معلوم ہوتی ہے. اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر عورتوں کے بارے میں کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے، اس کو واضح کرنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی مثال پسلی کی سی ہے، نازک بھی ہوتی ہے اور ذرا تھوڑا سا مزاج کے اندر ٹیڑھ بھی رکھتی ہے. اگر اس کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یعنی حوا کو یہ تو ایک تعبیر ہے، بڑی خوبصورت ادبی تعبیر ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی. یہ پسلی کا جو افسانہ عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے یہ قرآن و حدیث کے لیے اجنبی ہے بالکل. یعنی حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا نہیں کیا گیا، ایسی کوئی بات قرآن مجید میں بیان نہیں. قرآن تو جس طرح کی تصویر بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں کو ہم نے نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. قرآن مجید کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ اے لوگو اس خدا کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر یہ کہا ہے کہ ان کے اندر سے جوڑا بنایا ان کا، یعنی آدم کو بھی اسی جان سے پیدا کیا، حوا کو بھی اسی جان سے پیدا کیا. یعنی جو انسانی زندگی کی اصل حقیقت ہے اس کو بیان کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ وہ جان کون سی تھی جس سے پیدا کیا جوڑے کو، ایک جان سے جوڑا پیدا کیا گیا، وہ جان کیا ہے، جان سے کیا مراد ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ ایک قطرہ آب ہوتا ہے جس کے اندر سے عورت بھی بنتی ہے اور مرد بھی بنتا ہے. لیکن ایک قطرے سے ایک مرد اور ایک عورت بیک وقت نہیں بن سکتے. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے ایک قطرے کے اندر خصوصیات کیا ہے. اصل بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ابتدائی زندگی پیدا کی ہے اس ابتدائی زندگی بارے میں ہمیں وہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ جو تمہیں زمین نظر آ رہی ہے اسی کو ہم نے ماں کے پیٹ کی طریقے سے انسانوں کی اور دوسری مخلوقات کی تخلیق کا محور بنا لیا. اس کے اندر سے یہ سب پیدا ہوئے. تو نفس واحدہ کا مطلب جو ہے وہ قطرہ آب نہیں ہے. یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے واضح کی. یعنی ایک جان سے پیدا کیا، ان کی شخصیت ایک ہے، ان کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک اصل ہے اور دوسرا اس کا ضمنی وجود ہے، بلکہ ایک ہی جان، ایک ہی شخصیت، ایک ہی حقیقت ہے جس سے ان کو وجود پذیر کیا. ٹھیک یار آپ پوچھو. ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان کو قیامت تک جو ہے وہ انسان کو بہکانے کی چھوٹ دی گئی ہے تو رمضان میں اسے کیوں قید کر دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کے اور انسان کے دل کے اوپر کیوں نہیں مہر لگا دیتا بجائے کہ وہ شیطان کو قید کر دیتا ہے؟ اس کی کیا ریئلٹی ہے، کیا حقیقت ہے؟ شیطان کو جو مہلت دی گئی ہے
وہ مہلت تو قیامت تک اس لیے برقرار رہنی چاہیے کہ انسان کو جو مہلت دی گئی ہے وہ قیامت تک برقرار ہے. یعنی انسان کے ساتھ معاملہ یہ نہیں کیا گیا کہ ایک خاص دور کے بعد اب انسان سے اختیار چھین لیا جائے گا. قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سب کے پاس ارادہ بھی ہے, ان سب کے پاس اختیار بھی ہے. جب ارادہ و اختیار ہے تو اپنا ارادہ و اختیار استعمال کریں گے. ارادہ و اختیار اچھا بھی استعمال کریں گے, برا بھی استعمال کریں گے. برا استعمال کریں گے تو اس پر انسانوں میں سے جو لوگ سرکش ہو چکے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوں گے, جو جنات میں سے سرکش ہو چکے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوں گے. یہ اثر انداز ہونے کا عمل بعد کے زمانے میں ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو بعد کا عمل ہے اس کو اللہ تعالیٰ روک بھی دیتے ہیں بعض اوقات. چنانچہ رمضان کے مہینے میں بعد کا عمل روکا جاتا ہے. آپ کے نفس کو روک دیا جائے تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہو گئی, امتحان ہی ختم ہو گیا. یعنی ایک سپورٹ کھینچ لی جاتی ہے, جو برائی کے حق میں موجود ہے وہ کھینچ لی جاتی ہے, لیکن جو اچھائی کے حق میں سپورٹ ہے یعنی فرشتوں کی سکینت وہ رمضان میں بھی باقی رہتی ہے. اسلام میں ڈیفرنٹ فرقے ہیں جو ڈیفرنٹ کنسیپٹ دیتے ہیں اسلام کے بارے میں, تو ہم اپنے شعور کو استعمال کر کے کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو سیکٹس یا فرقے ہیں یہ وجود میں کیسے آئے؟ شعور کو استعمال کرنے سے آئے. یعنی انسان اپنے شعور کو استعمال کرتا ہے تو کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس میں غلطی بھی کھا جاتا ہے. بعض اوقات نیک نیتی سے غلطی کھاتا ہے, بعض اوقات تعصب کی وجہ سے غلطی کرتا ہے, بعض اوقات جذبات سے مغلوب ہو کے غلطی کرتا ہے. تو آپ اپنے شعوری سے اس کی غلطی اس پر واضح بھی کرتے ہیں. یعنی یہ فرقے اور یہ جو گروہ آپ کے ہاں بنے ہوئے ہیں یہ اس وقت ایک مصیبت بنتے ہیں جس وقت تعصبات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ورنہ انسان سوچتا ہے تو اس میں مختلف زاویہ نظر وجود میں آ جاتے ہیں. ابھی دیکھیے ہم سب لوگ بات کر رہے ہیں, ہم انسان ہیں, ہمارے مابین بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوگا, تو یہ کیا کوئی قابل مذمت چیز ہے؟ یہی تو انسان کا شرف ہے. جب آپ اس اختلاف کو اپنے تعصب کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, سرکشی پر اتر آتے ہیں, صحیح بات بھی نہیں سنتے کسی دوسرے کی, اور باہمی احترام کے جذبے سے خالی ہو جاتے ہیں, تب یہ خرابی کا باعث بنتا ہے. تو انسان کا شعور ہی ہے جس کو استعمال کر کے مختلف آراء بنتی ہیں, اس سے پھر مختلف گروہ وجود میں آتے ہیں. انسان کا شعور ہی ہے جس کو استعمال کر کے آپ ان گروہوں کی غلطی بھی واضح کر سکتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے یہ بات بیان کر دی کہ اگر آپ کو صحیح بات کو جاننا ہو تو آپ کے لیے کرائٹیرین معیار کیا ہے. آپ نے فرمایا میری امت میں بھی بے شمار گروہ بن جائیں گے جیسے بنی اسرائیل میں بنے, لیکن وہ آدمی جو حقیقت کو جاننا چاہے اس کے لیے معیار کیا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. وہ صرف تھوڑی سی زحمت کر کے دین کے بارے میں جب کوئی مسئلہ پیش ہو تو یہ معلوم کر لے کہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا تھا. کتنا واضح معیار ہے. اگر آپ اپنے عقلی گدے لگاتے رہیں گے, اگر آپ ادھر ادھر کی باتیں سنتے رہیں گے, کہانیوں کی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ فرقے بھی بنے گے, گروہ بھی بنے گے. آپ تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے معلوم کر لیں کہ اللہ کا پیغمبر جو بات کہہ کے گیا تھا وہ بات کیا تھی. صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ دوسرے فرقے کو شیطان کا پیروکار قرار دیتا ہے, جس سے جو اسلام کی وحدانیت ہے وہ پارا پارا ہو جاتی ہے. تو اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ اس کا حل تعلیم ہے. دیکھیے یہ کیوں کرتے ہیں لوگ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جہالت کا غلبہ ہو چکا ہے. مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ, ہمارے ہاں تو لوگ بہت سیاسی مسائل بیان کرتے ہیں, کوئی فلسطین کا مسئلہ بیان کرے گا, کشمیر کا مسئلہ, کوئی امریکہ کو گالیاں دے گا, کسی کو. اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ غربت اور جہالت ہے. غربت اور جہالت کے خلاف اگر ہم جنگ نہیں کرتے, جہاد نہیں کرتے, تو اسی طرح کی پستی میں گرے رہیں گے. آپ جب لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو ان کے اندر رفت پیدا ہوتی ہے, وہ اختلافات کے اسباب سمجھتے ہیں, پھر وہ اس کے بعد میوچل رسپیکٹ کے ساتھ, باہمی احترام کے ساتھ. فرقے تو پھر بھی نہیں ختم ہوئے نا؟ نہیں, فرقے ختم ہو جاتے ہیں, مکاتب فکر رہ جاتے ہیں. جس وقت آپ تعلیم عام کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یعنی مغرب میں آپ یہ دیکھیے کہ فلسفے میں, سائنس میں کیا نقطہ ہے نظر ختم ہو گئے. ایسا نہیں ہے, ایسی فضا بن گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے, ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, باہمی احترام کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں, اختلاف کرنے کے بعد ہم ہنستے ہوئے اٹھ کے چلے جائیں, ایک چائے کے کپ پہ اکٹھے ہوں, اختلاف کریں اور یہ کہہ کے اٹھ جائیں کہ ہم اختلاف کرنے کے لیے بیٹھے تھے, نہیں اطمینان ہوا, نہیں اتفاق ہوا, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اگر ہمارے اندر یہ تعلیم اور تربیت پیدا ہو جائے. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے بات یہ ہے کہ کہ شیطان نے بھی تو اختلاف ہی کیا تھا نا. نہیں, شیطان نے اختلاف نہیں کیا, سرکشی کی ہے. یعنی اختلاف تو اس وقت تک تھا کہ اس نے ایک سوال کر لیا. دیکھیے اختلاف تو انسان کو کرنے کا حق ہے, لیکن اختلاف کرنے والا, آپ اس دیکھیے پورا وہ واقعہ کتنی خوبصورتی سے قرآن نے بیان کیا ہے. اختلاف فرشتوں نے کیا, اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کے بعد یہ نہیں کیا کہ ڈانٹ دیا ہو. نہیں, فرشتوں نے کیا اختلاف کیا تھا؟ یعنی انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ زمین پر اگر ایک صاحب اقتدار مخلوق بنانے والے ہیں تو فساد پیدا ہو جائے گا. غام صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ شیاطین کو انسان سے 2000 سال پہلے بنایا گیا تھا اور وہ بھی صاحب ارادہ اور صاحب اختیار تھے, تو کیا انہوں نے فساد کریٹ نہیں کیا جتنا انسانوں نے کیا؟ بات یہ کہ جنات کے اندر بھی فساد پیدا ہوا,
اور فرشتوں کے سامنے ان کی بھی تصویر موجود تھی. وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے اندر بھی فساد کے آثار موجود ہیں, لیکن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. آدم کو بھی جب ارادہ و اختیار دے کے زمین کی بادشاہی دینے کا اعلان کیا گیا تو انہوں نے اختلاف کیا, لیکن بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کیا, اپنی بات پیش کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ڈانٹ نہیں دیا ان کو, پوری اپنی اسکیم کی وضاحت کی. جب پوری اسکیم کی وضاحت کی تو دیکھیے انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا. انہوں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. ابلیس نے یہ بات نہیں مانی. اس کو بتایا گیا کہ اس وقت تمہیں ایک امتحان میں ڈالا گیا تھا. وہ امتحان کیا تھا کہ تم اپنی انانیت کے تابع ہوتے ہو یا برتر خداوند کے حکم کی پیروی کرتے ہو. تمہیں اپنی بڑائی تو یاد رہی, خدا کی بڑائی یاد نہیں رہی. اس غلطی پر جب اسے متنبع کیا گیا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مزید سوال کر لیتا, یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنا اشکال پیش کرتا. اس نے کہا کہ نہیں, اچھا اب مجھے ذلت میں ڈالا گیا ہے, میں اس ذلت کا بدلہ لوں گا اور قیامت تک سرکشی کے مقام پر کھڑا رہوں گا. تو یہ فیصلہ ہے اس کا, جس کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوا ہے. اسی طرح انسان کا معاملہ ہے. آپ کو غلطی لگی, مجھے غلطی لگی, میری غلطی مجھ پر واضح کی گئی. اس کو دیکھیں قرآن مجید نے خود سورہ نساء میں بیان کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو کسی وقت جذبات سے مغلوب ہو کر بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں, یا ملون السوء بجہالہ, پھر اس کے بعد ان کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے غلطی کر لی. اللہ نے یہ اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے. ٹھیک, تو آپ نے رویہ کیا اختیار کیا؟ اگر رویہ سرکشی کا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن کسی سرکش انسان کے لیے ہمدردی کے جذبات نہیں ہونے چاہیے. یعنی ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ جس وقت کوئی آدمی سرکشی کے ساتھ قانون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قانون توڑنے کی کوشش کرتا ہے, مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کو سخت ترین سزا دی جائے یا انتہائی سزا دی جائے, ورنہ تو افو درگزر کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں. ماڈرن سائیکالوجی اور سوشولوجی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سوشلائزیشن یا اس کا کلچر یا اس کی انوائرمنٹ جو ہے, جو اس کو خیر کے تقاضے بتاتا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے افریقہ کے کچھ ٹرائبز میں کینیبلزم جو ہے وہ کیا بالکل جائز سمجھا جاتا ہے. تو ایک بچہ جو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں, اس کے باپ, اس کے گرد و نواح میں اچھے لوگ جن کو وہ اچھا سمجھتا ہے, جس کے خیر کے تقاضوں کے حساب سے وہ کینیبلزم میں یا انسانی گوشت کھانے میں کیا کہتے ہیں ملوث ہیں, تو وہ اس کو برا کبھی نہیں سمجھے گا, جس کو ہم شر سمجھتے ہیں, مگر وہ تو خیر سمجھتے ہیں. خیر اور شر کے کچھ تصورات فطری ہیں, وہ عالمگیر ہیں, وہ تمام انسانوں میں پائے جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سماجی اخلاقیات سے پیدا ہوتی ہیں. سماجی اخلاقیات اصل میں ان ایبسولیوٹ یا مجرد تصورات کے بعد پیدا ہوتی ہیں, ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. معاشرے کے لحاظ سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, تمدن کی ترقی کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. ایبسولیوٹ تقاضے اسی وجہ سے جاننے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ہیں کیا. وہ مجرد تقاضے جو ہیں اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو لسٹ کر کے الگ بیان کر دی ہے. جو ان کی بلبوتے پر اخلاقیات پیدا ہوتی ہے اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے, اور اسی وجہ سے پیغمبروں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ان کو بھی متعین کر لیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے بار بار آپ کو یہ توجہ دلائی کہ انسان کے پاس ارادہ اور اختیار ہے. ارادے اور اختیار کو انسان غلط استعمال کرتا ہے. غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے کہ اس کی فطرت بالکل مسخ ہو کے رہ جاتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے, بڑی انہوں نے نیکی سے خیر سے ابتدا کی ہوگی, بری صحبت میں پڑے, بتدریج صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ انسانوں کا خون پی رہے ہوتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے مجرم ایسے ہیں, لیکن وہ جو بنیادی اخلاقیات اندر ہیں ان کا امتحان کیا ہے؟ ان کا امتحان یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کا خون پی لیں, لیکن جب انہیں بتایا جائے کہ ہم تمہارا خون پینے کا فیصلہ کر رہے ہیں, اس موقع پر وہ اندر جاگ اٹھتا ہے. جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ یہ کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں وہ اپنے ساتھ وہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو انسان کی فطرت میں کچھ تو فطری اخلاقیات ہیں, کچھ ان فطری اخلاقیات سے انفر کر کے استنباط کر کے سماجی اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں. سماجی اخلاقیات بدلتی رہتی ہیں. مثلاً بزرگوں کے معاملے میں ادب کا طریقہ اختیار کرنا ہے, یہ تو ایک اعلیٰ ترین قدر ہے. آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, ساری انسانیت مانتی ہے. ہمارے یہاں آج سے 50 سال پہلے اس نے سماجی اخلاقیات کی یہ صورت اختیار کر لی تھی کہ آپ کسی بڑے کے سامنے یا بزرگ کے سامنے سر ننگے نہیں جائیں گے. یہ تبدیل ہو گئی. اس کی وجہ یہ کہ یہ اصل میں اس کی مینیفیسٹیشن تھی. اصل قدر اپنی جگہ موجود ہے. ہو سکتا ہے آج ادب اور احترام کے نئے اسالیب وجود میں آ جائیں. تو یہ انسانی تمدن میں ہوتا رہتا ہے. عام طور پر ہمارے ماہرین سماجیات, عمرانیات اور ماہرین نفسیات جو غلطی کرتے ہیں وہ اصناف کی کیٹیگرائزیشن کی غلطی ہے. یعنی وہ فطری اخلاقیات اور سماجی اخلاقیات میں فرق نہیں کرتے. فطری اخلاقیات ناقابل تغیر ہیں, عالمگیر ہیں, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گی. سماجی اخلاقیات ان سے پیدا ہوتی ہیں, ان کی بنیاد پر اٹھتی ہیں, وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. جس طرح پازیٹیو چارج
اپنی شناخت کے لیے نیگیٹو چارج کا محتاج ہوتا ہے، تو کیا رحمان بھی اپنی شناخت کے لیے شیطان کا محتاج ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رحمان اپنی شناخت کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. رحمان تو اپنی تخلیقی فعالیت کا اظہار کر رہا ہے. وہ خالق ہے، اس سے تخلیق کا ظہور ہو رہا ہے. کیونکہ اس کے اندر رحمت کے دائیات موجود ہیں، اس لیے وہ بڑی سے بڑی اعلیٰ مخلوقات پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. ان مخلوقات میں اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ ایسی مخلوقات بھی پیدا کرے گا جن کو ارادہ اور اختیار دے گا. ارادے اور اختیار کے نتیجے میں شیطان وجود میں آتے ہیں، اور ارادے اور اختیار کے نتیجے میں انبیاء علیہ السلام وجود میں آتے ہیں. تو یہ چیز تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے تخلیقی عمل کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے. اس میں خدا کی شناخت کے احتیاج یا اس کا محتاج ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. وہ اس سے بالا تر ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم میری آیات کا کیا شمار کرو گے؟ اگر سارے تمہارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو میری دنیاؤں کا تم احاطہ نہیں کر سکتے. ابھی تو ہمارا حال یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ہم نے سائنسی جدوجہد کی ہے پچھلے 200 سال میں، تو معلوم ہوا کہ اس کائنات کے اندر یہ ہماری زمین جس میں ہم بڑی چیز سمجھتے تھے، یہ ایک ذرہ ناچیز ہے. ہم صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر ہر طرف رحمان کا ظہور ہو، شیطان ہو ہی نہ، تو پھر ہم برائی کو کس کے کھاتے میں ڈالیں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر رحمان کا ہر طرف ظہور ہو، جیسے کہ مجھے توقع ہے کہ جنت میں ہو جائے گا، تو اس موقع کے اوپر اب برائی ہوگی نہیں، اس لیے اس کو کسی کھاتے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے دنیا میں اسٹیبلٹی کے لیے شیطان اتنا ہی ضروری ہے جتنا رحمان. اختیار کے استعمال اور اس امتحان کے لیے جس میں انسان کو ڈالا گیا ہے، اس میں یہ ضروری تھا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی جائے کہ آپ برائی کر سکیں. یعنی ہمارے اندر جو صلاحیت ہے برائی کرنے کی وہ شیطان ہے. آپ کے اندر جو صلاحیت ہے برائی کرنے کی وہ آپ کے نفس کا دائیہ ہے. شیطان تو اصل میں یا ہم بنتے ہیں یا جنات بنتے ہیں، ہے نا. شیطان اس کو نہیں کہتے ہم. ہمارے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھے کیسے بیان کیا، بتایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے انسانی نفس کو، انسانی شخصیت کو تشکیل دیا، میں نے اسے بنایا، اور جب اس کو نیک سک سے درست کیا تو اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ یہ چاہے تو خیر کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو شر کا راستہ اختیار کرے. غامدی صاحب یہاں سے ہم آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. برائی کرنے کے لیے ہمیشہ شیطان کی سپورٹ کی ضرورت ہے، یا صرف جو اس کا ارادہ ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ برا ارادہ کر لیں، تو کیا وہ صرف اس کے ذریعے وہ برا عمل کر سکتا ہے، یا اسے شیطان کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کا بہت اچھا موقع اس وقت ملتا ہے جب آپ رمضان کے مہینے میں برائی کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں شیطان کو تو بند کر دیتا ہوں، جنات کو میں کسی قسم کے بھی وسوسے ڈالنے سے روک دیتا ہوں، اس کے باوجود برائی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا منبع اور شر کا منبع خود آپ کا ارادہ و اختیار ہے. جب آپ اسے غلط استعمال کرتے ہیں تو اسے شر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا بات یہ ہے کہ مولانا مودودی اپنی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ شیطان صرف اور صرف انسان کے اندر وسوسہ ڈالنے کی قوت رکھتا ہے، کسی کو جسمانی طور پر بیمار نہیں کر سکتا. تو پھر یہودی جادوگر لبید بن عاصم نے کس طرح آن حضور کو شیطانی جادو سے جسمانی طور پر بیمار کر دیا؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات کہ جادو کیا چیز ہے، یعنی جادو ایک نفسی علم ہے. اس میں شیاطین کا دخل بہت بعد میں شروع ہوتا ہے. جادو کی کئی اقسام ہیں، اور آپ جب کسی نفسی علم سے کام لیتے ہیں، جیسے اب پیرا سائیکالوجی آپ کو بہت سی چیزیں بتا رہی ہے جس میں آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں، ٹیلی پیتھی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں میں آپ کے اپنے نفس کی قوتیں اثر انداز ہوتی ہیں. جادو میں بھی عام طور پر انہی قوتوں سے کام لیا جاتا ہے. اس یہودی نے کیا جادو کرنے کی کوشش کی تھی اس کی کوئی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ معلوم نہیں ہے. دن بدن بیمار پڑتے چلے گئے، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی کنگھی کے اوپر جادو ہو گیا. نہیں، یہ تو بہت حد تک دیکھیے بات یہ ہے کہ افسانے ہیں. اتنی سی بات صحیح روایتوں کے اندر بیان ہوئی ہے کہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیے یہود کے بارے میں یہ بات قرآن نے بھی واضح کر دی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ استدلال کے میدان میں اس دعوت کو شکست نہیں دی جا سکتی، اخلاقی لحاظ سے بھی یہ اتنے برتر لوگ ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، تو جس طرح انہوں نے جسمانی نقصانات پہنچانے کے لیے بہت سے منصوبے بنائے، جیسے کبھی بلا کر پتھر لڑکا دیا یا اس طرح کے معاملات کیے، اسی طرح جادوگروں سے بھی مدد لی جس طرح کہ اب بھی ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں. تو جادو کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گرانی سی محسوس کی، اور اس کے بعد روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دی گئی کہ آپ دعا کریں. جب آپ نے دعا کی تو وہ گرانی ختم ہو گئی. اس کو بعد لوگوں نے افسانہ بنا کے اس میں بہت سی تفصیلات کا اضافہ کر دیا ہے. قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ کسی پیغمبر کو بھی ہرگز اس کے دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں واللہ یعصمک من الناس، آپ مطمئن رہیں اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کرے گا.
تو جو خدا کی حفاظت میں ہو اس کے اوپر کوئی چیز کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ وقتی طور پر ایک اثر ضرور ہوا، اللہ کی دعا سے فوراً ختم۔ ایسا مسئلہ یہ ہے، حضرت زکریا بھی تو پیغمبر تھے، انہیں بھی تو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت کسی قوم کو سزا دینا چاہتے ہیں اور جس وقت وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس قوم کو آخری درجے میں سزا دینی ہے، تو پھر بعض اوقات پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی صرف نبیوں کو، رسولوں کے معاملے میں یہ کبھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک، آپ پوچھیے۔ اگر ابلیس کے واقعے کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں یہ انڈورس کیا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہو، الٹیمیٹ ٹروتھ کا ایک کانسیپٹ ہو، اور اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اور آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تو آپ اس کو سزا دے دیں، بلکہ فار لائف سزا دے دیں۔ تو اگر آپ نے کوئی سرکشی کے لفظ پر غور نہیں کیا، سرکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک رائے قائم کی، مجھ پر میری رائے کی غلطی واضح ہو گئی، میں اب بھی اس پہ اصرار کر رہا ہوں، اس کو سرکشی کہتے ہیں۔ تو اگر مجھ پہ میری رائے کی غلطی واضح رائے کا نہیں کر مطلب یہ سکتا ہے کوئی، اگر آپ کی غلطی واضح نہیں ہوئی تو پھر تو آپ استدلال کریں گے نا، آپ بات بیان کریں گے، آپ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ جب میں اپنے آپ کو انسان سمجھ کر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں جی میں نے یہ بات اس طرح سمجھی ہے، میرے پاس اس کے یہ دلائل ہیں، میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں۔ یہ چیز جو ہے یہ تو کبھی بھی سرکشی نہیں ہوتی۔ آپ 10 سال تک اظہار رائے کرتے رہیے لیکن آپ سمجھنے والے بن کر اظہار رائے کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے نا، اگر جس طرح کوئی ایک کنٹری کا کوئی رولر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کے بیسس پہ رول کر رہا ہوں، اور میں آگے سے یہ کہہ رہی ہوں کہ قرآن عورتوں کی طرف ڈسکریمنیٹری لاز بناتا ہے اور وہ میری بات نہیں مان رہا، تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جب میں کچھ ایسا کرنا چاہوں گی کہ اب میں اپنے حقوق کے لیے کچھ کروں بجائے کہ صرف اظہار رائے کرتی رہوں، تو وہ اس کو سرکشی کاؤنٹ کیا جائے گا اور مجھے سزا دے دی جائے گی، یا اس کو کیا کس طرح سے؟ نہیں بی بی، دنیا کے قوانین بالکل مختلف ہیں۔ دنیا میں سزا دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے آپ نے اسلام کے کسی قانون، کسی قاعدے کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو خود بتا دیا گیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس میں آپ کو دنیا کے اندر پوچھا جا سکتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جن میں خدا ہی پوچھے گا۔ تو آپ اگر مثال کے طور پر قرآن مجید کی کسی انٹرپریٹیشن کو بیان کرتی ہیں تو آپ کو پورا حق ہے کہ اسے بیان کریں، آپ اس کے دلائل دیں۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میں ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتی ہوں، یا فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں؟ کی بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ سے اس کے لحاظ سے تقاضے کیے جائیں گے۔ آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو آپ سے اس کے لحاظ سے بات کی جائے تو گی۔ یہ تو سبجیکٹیو ڈیفینیشن ہے، ہو سکتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور کوئی اور سمجھتا ہو کہ میں مسلمان یہ آپ کو بتانا ہے۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو بات بیان کر رہی ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے، آپ سے پوچھا جائے گا یہ بات حدیث میں کہاں لکھی ہوئی ہے۔ آپ کہتی ہیں میں مسلمان نہیں ہوں تو پھر استدلال قرآن اور حدیث کی بنیاد پر نہیں ہوگا، پھر عقل عام کی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی مجھے اپنی پوزیشن تو واضح کرنی ہوگی نا۔ مثال کے طور پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں گا، جب میں فوج میں بھرتی ہو گیا تو اب پھر میرے اوپر وہ ڈسپلن نافذ ہوگا نا جو فوج کے لیے ہے۔ میں نکل آتا ہوں وہاں سے، نکل آتا ہوں تو اب ظاہر ہے کہ مجھ پر وہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو اسلامی ریاست کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی ریاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے آپ کی آزادی چھین لی جائے گی۔ آپ اپنی رائے دیجئے، آپ اختلاف کیجئے، اپنی انٹرپریشن کو پیش کیجئے، البتہ جو اکثریت کی رائے سے قانون بنا دیا جائے گا وہ نافذ ہو جائے گا اور اس سے بھی اختلاف کا حق آپ کو حاصل رہے گا۔ یہ تو دیکھیے کوئی ریاست نہیں چل سکتی۔ ریاست چلانے کی کیا بنیادیں ہیں؟ یا تو شخصی ہوگا، یعنی کسی ایک شخص کو آپ اختیار دے دیں گے کہ وہ دنیا کا نظم چلائے یا آپ کی ریاست کا نظم چلائے۔ اسلام اس کا حامی نہیں ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک جمہوری ریاست ہونی چاہیے، نہ شخصی ہونی چاہیے نہ طبقاتی ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر اب تک جو حکومت کے نظام وجود میں ہے یا تو شخصی ہوتا ہے، مغلوں کی حکومت قائم تھی، آپ یہ جانتی ہیں کہ اکبر اعظم کا نقطہ نظر اور تھا، اس نے اس کا نفاذ کر دیا، عالمگیر کا نقطہ نظر اور تھا، اس نے اس کا نفاذ کر دیا۔ اب شخصی حکومت ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی بہت سی جگہوں پر قائم ہے، وہاں وہ نفاذ کر رہے ہیں۔ طبقاتی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص طبقے کو حکومت حاصل ہوگی، جیسے مثلا ایران میں ہے، وہاں طبقہ علماء کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا گیا ہے، وہ اپنی رائے کے مطابق حکومت کر رہے ہیں۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ جمہوری حکومت قائم کی جائے۔ تو اسلام جس چیز کو کہتا ہے وہ جمہوری حکومت ہے۔ جمہوری حکومت کا مطلب یہ ہے، اتفاق نہیں کرتے کہ اس پورے واقعے سے جو ابلیس اور اللہ کے درمیان کا جو واقعہ ہے، اس سے مونارکی اور ڈکٹیٹرشپ کو انڈورس کیا جاتا ہے، اور کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک الٹیمیٹ جسٹس ہے، جو ابلیس کو سزا ملی وہ الٹیمیٹ جسٹس ہے، تو کیونکہ صرف خدا کی یہ خیال تھا کہ وہ سرکشی کر رہا ہے اور ابلیس کا یہ خیال نہیں تھا، تو وہ دونوں اپوزنگ فورسز ہیں، تو ان کے بیچ میں ڈیموکریسی تو کہیں نظر نہیں آتی۔ دونوں اپوزنگ فورسز نہیں ہیں، ان میں سے ایک خالق اور ایک مخلوق ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ ابلیس کا یہ خیال نہیں تھا، ابلیس نے یہ مانا ہے کہ میں سرکشی کر رہا ہوں اور میں اس پر کھڑا ہو گیا ہوں اور میں اسی بنیاد کے اوپر مقابلہ کروں گا، یہ ساری بات ہوئی ہے، اور وہاں پر خدا کا انصاف ہے ہو رہا ہے۔ آپ
بات کر رہی ہیں انسانوں کے معاملے میں. انسانوں کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم کا طریقہ ہوگا, یعنی اکثریت کی رائے کی بنیاد پر قانون سازی ہوگی, اکثریت کی رائے کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے, اکثریت کی رائے نافذ ہوگی. اقلیت کو حق حاصل ہے کہ وہ تنقید کرے, اپنی رائے بیان کرے, لوگوں کو اس کا قائل کرے. کل کو اگر اس کو اکثریت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ قانون بن جائے. ٹھیک, تو دونوں چیزوں کو ملائیے نہیں. ایک دنیاوی قانون ہے, ایک خدا کے ساتھ معاملہ ہے. خدا کے ساتھ جب معاملہ ہوگا تو تب کسی عدالت میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کا ضمیر خود سامنے کھڑا ہو جائے گا. چاہے انسان خیر کا رستہ اختیار کرے, چاہے انسان شر کا رستہ اختیار کرے, تو پھر شیطان تو پھر اس کا وجود تو بے معنی ہو جاتا ہے. ابلیس کو تو پھر ریٹائر ہو جانا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت آپ خیر یا شر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے بعد انسانوں کے اندر سے بہت سے لوگ آپ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو آپ کیا نام دیں گے؟ شیطانی کا نام دیں گے. ان کے اوپر بھی تو خیر اور شر اثر انداز ہو رہا ہے نا. دیکھیے آپ شیطان کے ذمے سب کچھ کیوں لگاتے ہیں؟ یعنی شر کا منبع شیطان نہیں ہے. شیطان تو خود نفس کے اندر پیدا ہونے والے میلانات کے غلط استعمال کے نتیجے میں شیطان بنا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہو چکا ہے اب. تو اس کو کس نے شیطان بنایا؟ اس کے نفس کے میلانات نے. ابتدا تو ہمیشہ وہاں سے ہوگی, یعنی اس کے اندر جو خیر و شر کی صلاحیت اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہا. ابلیس بعد میں اثر انداز ہوگا. یعنی پہلے مرحلے میں تو انسان فیصلہ کرتا ہے. با ارادہ با شعور مخلوق ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ فیصلہ مجھے کرنا ہے. آپ جائزہ لیں اس بات کا کہ شر کیسے وجود میں آتا ہے. ہمیشہ یا خواہش کا غلبہ ہوگا, یا رغبت کا غلبہ ہوگا, یا جذبات کا غلبہ ہوگا, یا تعصب کا غلبہ ہوگا. ہو نہیں سکتا اس کے بغیر. تو پہلے مرحلے میں تو آپ کے اندر شر پیدا ہوا. جب آپ نے شر کو پیدا کر لیا تو اب دوسرے اثر انداز ہوئے. تو شیطان شر کا منبع نہیں ہے. شر کا منبع اختیار اور ارادے کی صلاحیت ہے جو آپ کے اندر دی گئی. شیطان پھر یہاں پہ کیوں وجود میں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس کریٹ کر دی تھی تو شر بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. اگر شر اللہ تعالیٰ نے نہ بنا کے بھیجا ہوتا تو امتحان کس چیز کے درمیان ہوگا؟ اللہ نے شر نہیں بنایا, اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. اختیار دینے کے بعد آپ اسے استعمال کریں گے. لفظ اختیار پر غور کیجئے. اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے, صحیح بھی استعمال ہو سکتا ہے. اگر آپ صرف صحیح کام کریں تو اختیار کیا ہوا؟ تو اختیار سے شر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو شر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو ایک بڑی اعلیٰ مخلوق بنائی انسان کی صورت میں. اس کو شعور دیا, اس کو ارادہ دیا, اس کو عقل دی, اس کو جذبات دیے, اس کو شاعری کرنے کی صلاحیت دی, اس کو ادب تخلیق کرنے کی صلاحیت دی, اس کو ایسٹیٹک سینس دی, اس کے اندر جمالیات کی اس پیدا کی. اللہ نے تو کمال کر دیا, لیکن آپ کو اختیار دیا. اختیار کو استعمال آپ نے کرنا ہے. آپ غلط استعمال کرتے ہیں. شر اگر ہم کریٹ کرتے ہیں تو آلریڈی ہے یہاں پہ. اگر بجلی ہم نے بنائی تو آلریڈی مطلب وہ تھی اس دنیا میں. آپ دو باتوں کو ملا رہے ہیں. بجلی ایک چیز ہے جس کو آپ نے دریافت کیا ہے. دریافت کی ہے تو آپ نے, آپ کو جو چیز دی گئی, آپ نے شر دریافت نہیں کیا. ایسا نہیں کہیں پایا جاتا تھا آپ نے دریافت کیا ہے. آپ کو اختیار دیا تھا, آپ نے اس کو استعمال کیا, شر وجود میں آ گیا. بات یہ ہے کہ ابلیس ایک ذی ارادہ شخصیت ہے. اب فرض کریں وہ قیامت سے پہلے ارادہ کر لیتا ہے کہ میں توبہ کر لیتا ہوں, اور اب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے, تو پھر کیا ہوگا ہم سے؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق جو فیصلہ مناسب سمجھیں گے کر لیں گے. ایک مفروضہ ہے نا جو آپ ایک مفروضہ ہے نا آپ نے قائم کیا. ہم سے پھر اس کو بخش دیا جائے گا. یہ بات یہ ہے کہ میں تو کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ اس کے پہلے جرائم کتنے ہیں اس کے لحاظ سے ہی معاملہ کیا جائے گا نا. ہر توبہ لازم نہیں ہے کہ آپ کے پچھلے جرائم کی تلافی کے بغیر آپ کو صاف صاف جنت میں پہنچا دے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے قتل کیے ہیں, ایک آدمی نے انسانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, ان کا مال لوٹا ہے, وہ اس کی تلافی تو کرتا نہیں, تو توبہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ کوئی آسان کام ہے کہ ایک شخص انسانوں کو بہکانے اور خدا کے مقابل میں کھڑا کرنے پر صدیاں گزار دے, بے شمار انسان دنیا سے رخصت ہو جائے, وہ اس کے تمام تیروں کے ترکش سے جتنے تیر نکلے ہوں ان کا ہدف بن کے رخصت ہوئے ہوں, اور اس کے بعد وہ یک بہ کہ توبہ. توبہ کوئی الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے. آپ کو اگر انسانوں کی حیثیت سے بھی کسی وقت حقوق العباد کے معاملے میں توبہ کرنی ہو تو وہ محض توبہ کا لفظ ادا کرنے سے نہیں ہوتی, آپ کو تلافی کرنی پڑے گی. اگر آپ نے کسی کا مال لوٹا ہے تو واپس کرنا پڑے گا, کسی کو قتل کیا تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی. ابلیس فرض کریں توبہ کر لیتا ہے, وہ ایک عرصے تک اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھی کاٹ لیتا ہے, تو الٹیمیٹلی کیا اسے داخل جنت کر لیا جائے گا؟ اگر وہ واقعی توبہ کر لیتا ہے, آپ کی بات میں اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لوں اور اللہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اس کو سزا دے کر نکال لیا جائے, تو وہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے. خلاف انصاف نہیں ہے, لیکن یہ ایک مفروضہ ہے جس پر آپ سوال کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے انصاف کے ساتھ کریں گے. انہوں نے یہ بتا دیا کہ ظلم کسی حال میں نہیں ہوگا, کسی مخلوق پر بھی وہ ظلم نہیں کرتے, بلکہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ما انا بظلام للعبید, میں اپنے بندوں پر ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم کرنے والا نہیں. ایک آگ ہے, ہم جانتے ہیں کہ میٹر کے باہمی کیمیکل ریاکشن سے پیدا ہوتی ہے, اس لیے آگ کاز نہیں افیکٹ ہے.
تو آگ تخلیق ہے، تو آگ پھر کس طرح شیطان اور جنوں کا کاز ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ مادہ تخلیق ہے. جس طرح میرا مادہ تخلیق جو ہے وہ مادے کی جو ٹھوس چیزیں ہیں. آپ نے تجزیہ کیا نا انسان کا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر اتنی کیلشیم ہے، لیکن اس کے اندر اتنا لوہا ہے. مٹی کہاں ہے؟ مٹی کہاں ہے؟ انسان کہتے ہیں نا کہ مٹی سے بنا، کیسے بنا؟ کہتے ہیں مٹی سے، اس لیے کہتے ہیں مٹی سے کہ اس زمین کے جو اجزاء ہیں، یہ ٹھوس مادی زمین کے جو اجزاء ہیں وہی انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. اور آگ کے اجزاء جنوں میں پائے جاتے ہیں اور شاید یعنی وہ مادہ تخلیق ہے. دیکھیے نا، مادہ تخلیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوہا پکڑا، اس سے آپ نے تلوار بنا دی، لوہا پکڑا اس سے آپ نے چاقو بنا دیا، لوہا پکڑا اس سے آپ نے جہاز بنا دیا. تو مادہ تخلیق کیا ہے آپ کا؟ مادہ تخلیق یہ ٹھوس مادی چیزیں ہیں، یا ان کی انرجی کی فارم ہے، یا لائٹ کی فارم ہے. اس وقت آپ نے جو مادی کائنات کا مطالعہ کیا ہے تو ان تینوں چیزوں کو دریافت کیا ہے. یعنی مادہ ان تینوں حالتوں میں ہوتا ہے. ان تینوں حالتوں سے اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات بنا دی. ایسا اب آخری سوال یہ ہے کہ خدا، شیطان اور انسان ایک ٹرائنگل بنتا ہے. اس ٹرائنگل کو آپ نے کس طرح سمجھا، اس کے باہمی روابط کو؟ میرے خیال کے مطابق تو کوئی مثلث نہیں ہے. خدا خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں فرشتے بھی ہیں، ان میں جنات بھی ہیں، ان میں انسان بھی ہیں. انسانوں کے اندر بھی نیک موجود ہیں، جنوں کے اندر بھی نیکوکار موجود ہیں. ہمارے اندر بھی غلطیاں کرنے والے موجود ہیں، ان کے اندر بھی غلطیاں کرنے والے موجود ہیں. ہمارے اندر بھی سرکش ہو کر کچھ شیطان بن جاتے ہیں، ان کے اندر بھی سرکش ہو کر کچھ شیطان بن گئے ہیں. یعنی یہ یوں تو نہیں ہے کہ یہ تینوں کی تینوں برتر قوتیں ہیں جو ایک مثلث کے زاویے بنا رہی ہیں. وہ خالق ہے، اس نے انسان کو ارادہ دیا، اس نے جنات کو بھی ارادہ دیا. 2 مخلوقات ہیں. ایک مخلوق کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، ایک کے بارے میں ہمیں اطلاع دے دی گئی ہے. اور جانوروں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ارادہ و اختیار نہیں دیا گیا. یعنی کتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم نے دیکھا، دریافت کیا. جراثیم کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، خوردبین ایجاد ہوئی تو معلوم ہوا وہ بھی ایک مخلوق ہے. اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خود ہمارے اوپر رینگ رہی ہوتی ہے. لیکن جب تک وہ ہمارے پاس اسباب نہیں پیدا ہوئے کہ اس کو دیکھ سکیں، ہم نہیں دیکھ سکے اس کو. اسی طرح کا معاملہ انسان اپنے حاضر علم میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو جس طریقے سے آپ کو خوردبین کے نیچے لے جا کر بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے ایک اور مخلوق بھی پائی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور مخلوق جنات کی صورت میں پائی جاتی ہے. اس کا مادہ تخلیق آگ ہے، انرجی ہے، اور اس کے تحت وہ وجود میں آتی ہے. اس کے اندر بھی وہی صفات ہیں جو انسانوں کے اندر ہیں، ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، غلط بھی استعمال کرتی ہے، صحیح بھی استعمال کرتی ہے. آپ سورہ جن قرآن مجید کی پڑھیے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جنات نے خود یہ بتایا کہ ہمارے اندر بڑے نیکوکار، اللہ کو ماننے والے، پیغمبروں کی دعوت پر ایمان رکھنے والے موجود ہیں، اور ہمارے اندر سرکش بھی موجود ہے. خدا فرشتوں کو مخاطب کر کے شیطان کے متعلق کہتا ہے کہ پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ. ناظرین، جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیتا ہے تو وہ انسان کو شیطان کے اسی شعلہ سوزاں سے بچنے کی تلقین بھی کرتا ہے. اور اب یہ انسان پہ ہے کہ یا تو وہ رحمان کے رستے پہ چل کر جنت کا طلبگار ہو، یا شیطان کا پیروکار بن کے دوزخ کا حقدار ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.